علی بھائی کیا ڈاکومنٹس میں عمر کم لکھوانا گناہ ہے اور کیا میں بعد میں عمر کم کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اگر آپ نے کسی کو دھوکے کے طور پر یہ کام کیا ہے نا، بعض اوقات جس طرح سرکاری عمر کے لیے لمٹ ہوتی ہے 30 سال کی، آپ کی عمر تھی 32 سال، آپ نے شناختی کارڈ میں چینج کروا کے اسے 29 کروا لیا، پھر تو ظاہر ہے آپ نے کسی کا حق مارا ہے۔ ونس کسی کا آپ حق مار رہے ہوتے ہیں وہ گناہ تو ہوتا ہے۔ اگر ویسے کم لکھوائی بھی تھی کسی نے، اور یعنی وہ بعض اوقات اندازے سے پرانے زمانوں میں تو عمریں لکھی جاتی تھی نا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی یہ گناہ والا کام نہیں ہے، ایک ڈاکومنٹ۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہ ہو۔ کوئی شخص جو ہے وہ بعض اوقات عورتیں جو ہے وہ ان سے شادی بیاہ کے موقع پر جب رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ بتاتے ہیں جی 25 سال کی ہے، بعد پتہ چلتا ہے وہ 30 سال کی ہے، تو یہ دھوکہ نہ ہو۔ اور اگر ایسا ہو گیا ڈاکومنٹس کے اندر، تو آپ رشتے کے موقع پر یا نوکری کے موقع پر جس کے پاس آپ گئے ہیں اس کے سامنے یہ چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں ضروری کہ یہاں پہ کسی کا حق مار رہا ہے۔ لیکن آپ کی عمر تھی 29، آپ نے لکھائی 27، اور حد عمر تھی 30 سال نوکری کے لیے، تو آپ 30 کے اندر اندر ہی ہیں، تو آپ کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو چینج کروا سکتے ہیں تو کروائیں، لیکن وہ بڑا مشکل کام ہے، وہ اس کے لیے آپ کو دوبارہ یونین کونسل میں جانا پڑے گا، وہاں سے وہ برتھ سرٹیفکیٹ اگر اس زمانے میں آپ کے والدین نے جمع کروایا ہوا، آج کل تو چلیں یہ ریکارڈ مینٹین ہے، زیادہ تر تو بچوں کی پیدائش جو ہے وہ ہاسپٹلز میں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ریکارڈ مینٹین رہتا ہے۔ پرانے زمانے میں تو صرف امیر لوگوں کے بچے ہی ہاسپٹلز میں ہوتے تھے، غریب تو بیچارے وہ دائیوں سے کام چلا رہے ہوتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اب تھوڑی سی وسعت آئی ہے، تھوڑا لوگوں کو شعور آیا ہے، اور یہ پازیٹیو چیز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پہلے یعنی 50% تو چلیں زیادہ غلوب ہو جائے گا، 30 to 40% عورتیں ڈلیوری کے دوران شہید ہو جاتی تھی۔ ہاں یہ حدیث ہے سنن نسائی میں، جو 7 لوگ شہید ہیں نا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو ڈلیوری کے دوران فوت ہو جائے۔ بخاری مسلم میں تو 5 آئے ہیں نا، طاعون کے مرض میں مرنے والا، اللہ کی راہ میں مرنے والا، آگ میں جل کے مرنے والا، پانی میں ڈوب کے مرنے والا، پیٹ درد سے مرنے والا، اس طریقے سے دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا۔ سنن نسائی میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جو ڈلیوری کے دوران عورت مر جائے۔ لیکن اب دیکھیں یہ ڈیتھ ریٹس شہروں میں تو کافی کنٹرول ہو گیا، کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، لوگ ریگولر وزٹس کرتے ہیں لیڈی ڈاکٹرز کے، اور کرنے چاہیے۔ اور کاموں میں پیسے ضائع نہ کریں آپ، فاسٹ فوڈ کھانے میں، لیکن وائف کی صحت کے لیے اور یہ ساری چیزیں، جبکہ آج کل ہماری خوراکیں بھی اتنی خالص نہیں ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ پرانی بوڑھیوں کی وہ نصیحتیں بھی اویلیبل نہیں ہیں۔ اگلے زمانوں میں تو آپ دیکھیں عورتیں کتنا خوراک کا اہتمام کرتی تھیں بچیوں کی، کہ ظاہر ہے کہ ایک پورا جسم ہل جاتا ہے اس پوری ایکٹیویٹی کے بعد۔ اب لوگ نہیں کرتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے بعد عورتیں پھر شادی کے بعد بیمار ہو جاتی ہیں، پھر مرتے دم تک بیمار ہی رہتی ہیں۔ ہاں کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے۔ علی بھائی گامدی صاحب کے شاگردوں کا موقف ہے کہ داڑھی صاف کرنا حرام نہیں ہے، کیونکہ جس حدیث میں داڑھی کو، پتہ نہیں کیا داڑھی کو کیا لکھا ہوا ہے، ہاں داڑھی کو فطرت کہا گیا ہے، اس حدیث میں مسواک کو بھی فطرت کہا گیا ہے۔ سرکار وہ حدیث تو ہم لیتے ہی نہیں نا، آپ اپنا لقمہ تو ہمارے منہ میں نہ ڈالیں۔ ہم حدیث وہ لیتے ہیں جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی اسلام نے حکماً فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ، ٹھیک ہے جی، تو نبی الاسلام نے اس چیز کا حکم فرمایا ہے۔ دوسرا بخاری کی حدیث، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں۔ عورت کی داڑھی نہیں اگتی، مرد کی اگتی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اگتی ہے؟ یہ وہ والی فطرت نہیں ہے کہ جسٹ سنتی ہو، یہ وہ فطرت ہے جو فرض ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا سورۃ النساء آیت نمبر 119، میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدل دیں گے۔ یہ شیطانی کام ہے۔ آپ اس حدیث کا سہارا لے رہے ہیں کہ جس میں 10 فطرت میں چیزیں، مسواک بھی آ گئی، اس میں کلی بھی آ گئی، داڑھی بھی آ گئی، وہ تو ایک ہے نا، ختنہ کروانا بھی، ناخن کاٹنا بھی، مونچھیں پس کرنا بھی، لیکن داڑھی کی امپورٹنس الگ سے موجود ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے کہ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے، اور آپ اس سے مراد اس کی انٹینسٹی بھی سنت ہی لے لیں، فجر سنت ہے کہ نہیں؟ لیکن فجر کی نماز فی نفسی فرض ہے اپنی انٹینسٹی میں، سنت اس اعتبار سے ہے کہ نبی کا طریقہ ہے۔ تو داڑھی سنت ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ، فطرت ہے، اگائی اللہ نے۔
لیکن وہ فطرت جس کو کوئی بدل دے اور شیطانی کام قرآن میں کہا گیا. میرے نزدیک مرد کے لیے داڑھی رکھنا فرض ہے قرآن کی روح سے, اور میرے نزدیک نہیں, سارے ائمہ آج تک اسے واجبیت کے درجے میں لے کے آتے ہیں, اور واجب اور فرض ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یہ فقہ میں تھوڑی بہت اس کی ڈیفرینشیشن ہوتی ہے. قرآن میں ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. یہ تخلیق کو بدلنا ہے کہ اللہ نے آپ کو مرد بنایا تھا اور آپ عورت بن گئے. تو اتنی داڑھی رکھنا کہ عرف عام میں اسے داڑھی کہا جائے, یعنی اتنے بال اگ جانا کہ دیکھنے میں وہ داڑھی ہو اور مرد و عورت کی مشابہت نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مونچھوں سے بھی تو ہو جائے گی. جی اتنے حصے میں آپ مرد ہوں گے, ادھر سے عورت ہی ہوں گے. ساڑھے کو ہر گل دی پکی ہے. قرآن پاک میں ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں اور کفار کے لیے سخت ہیں. تو پھر حضرت علی اور میر معاویہ اور حضرت عائشہ کی جنگیں کیوں ہوئیں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں. رحماء بینہم آپ لکھیں کن اصحاب کو آپس میں نرم دل کہا گیا؟ رحماء بینہم جو ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں. یہ کہاں پہ نازل ہوئی ہے آیت؟ صلح حدیبیہ کے صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. سارا کانٹیکسٹ ہے صلح حدیبیہ کا, یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے. باقی یہ جنرل رول اپنی جگہ موجود ہے, لیکن انڈیویجولی کسی سے بھی مسئلہ مس ہینڈل تو ہو سکتا ہے, اس سے اوورآل معاملہ خراب نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل میں سیدہ عائشہ, طلحہ اور زبیر تھے نا, یہ بھی اس میں آتے ہیں سابقون الاولون میں. تو ان کو اللہ نے پھر مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی دی ہے. تینوں توبہ کر کے مرے ہیں, روتے ہوئے مرے ہیں. اور جو بعد والے تھے ان کو نہیں توفیق ملی. الٹا مولا علی نے کہا کہ قیامت ان کے اور میرے درمیان فیصلہ ہوگا. یہ فرق آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ رحماء بینہم وہ ہیں. آج ہماری ویڈیو رات کو اپلوڈ ہوئی ہے, وہ میں کہتا ہوں سب کو شیئر کروائیں. بہت سخت الفاظ کے اندر میں نے, یعنی پہلی دفعہ آپ سمجھ لیں کہ اس مقدمے کو بڑی دیر کے بعد دوبارہ سے ہائی لائٹ کیا ہے. پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی, سیدہ فاطمہ کا قاتل کون, جو سیدنا عمر کے اوپر الزام لگا تھا. اس کو میں نے ٹیکنیکلی ہینڈل کیا تھا احادیث اور روایتوں کو. اب میں نے اس کو لاجیکلی ہینڈل کیا ہے, شہادت فاطمہ کے نام پر فرقہ بازی. اس کا ٹائٹل ہے سیدہ فاطمہ کی شہادت, سنی اور شیعہ کو دعوت حق. وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے, 10 گھنٹے میں 50,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے. 31 منٹ کی ہے, اور اس میں میں نے سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی ویڈیو ڈالی ہے, 4 منٹ کی آلموسٹ. اسے ہم نے فاسٹ ٹریک پہ چلا کے 3 منٹ میں کیا. انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ مولا علی حضرت ابو بکر, عمر اور عثمان خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین پازیٹیولی چلے ہیں. تو ہمیں بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ وہی رویہ رکھنا چاہیے, کیونکہ مولا علی یہ جانتے تھے کہ مجھے نبی کے صحابہ سے نہیں لڑنا. ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں انہوں نے لڑنا تھا وہاں وہ لڑے, جنگ جمل صفین نہروان میں. ہاں, آپ ان لوگوں کے پیچھے, یعنی ان کو بچانے کی خاطر ان اصحاب کو تو یوز نہ کریں. یہ رحماء بینہم سارے نہیں ہیں سرکار. رحماء بینہم وہی ہیں جو ہیں سینئر اصحاب. باقی میری اس کے اوپر ویڈیو آپ دیکھ لیں. وہ جو بندیالوی نے جب بات کی تھی تو میں نے اس کے اوپر پھر پورا بتایا تھا کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز ہیں قرآن میں. سورہ توبہ میں 100 نمبر آیت میں آیا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سبقت لے کے مہاجرین اور انصار, اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی ان کے ساتھ آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر کہا گیا دوسرے وہ لوگ ہیں جو پکے منافق ہیں, نبی تم بھی نہیں ان کو جانتے, تمہارے ساتھی بھی نہیں جانتے, تمہارے اندر گھسے میں. یہ 101 نمبر آیت میں. پھر 102 نمبر میں آیا کہ پھر ایک اور گروہ بھی ہے جو ملے جلے اعمال کرتا ہے, ٹھلا مسلمان جس طرح آج کل اسی جنہوں کہنا ہے. ٹلیاں نو رحماء بینہم تے نہ سمجھو یار تسی. کراچی والے مفتی صاحب نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ حضرت علی کی توہین کرنے والا مرتد ہے. تو پھر جن لوگوں نے ممبروں سے حضرت علی پر سب و شتم کروایا ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بتا دیا نا کیا حکم ہے. ان جڑا بڑھنا دسنا کہ پہلا مرتد کون ہے. ٹھیک ہے, میرا نا ویڈیو جب جائے گی تسلی ہو جائے گی ساروں کی. اسلام میں کون سا جھنڈا جائز ہے؟ دیوبند کہتے ہیں ہمارا جھنڈا, بریلوی کہتے ہیں ہمارا جھنڈا. کون سے جھنڈے ہیں یار ان کے؟ دیوبند کا, بریلویوں کے کون سے جھنڈے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں ہمارا کالا جھنڈا. ہاں کالا جھنڈا ہے جی, ہاں پاویں تو انہوں برا لگے. وہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے, مسند امام احمد میں موجود ہے, مشکات میں موجود ہے کہ جب خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو
تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. ٹھیک ہے. تو کالا جھنڈا تو امام مہدی کا جھنڈا ہے. نبی علیہ السلام کا جھنڈا بھی کالا تھا، آپ کی پگڑی بھی کالی تھی، کبھی کبھار آپ سفید بھی باندھتے تھے، لیکن جنگوں میں آپ کی پگڑی اور جمعے کے خطبوں میں جو بخاری مسلم میں آتا ہے وہ کالی ہوتی تھی. اس کی حکمت یہ ہے کہ میلی جلدی نہیں ہوتی. وائٹ بھی سنت ہے لیکن عمومی سنت یہ بلیک ہے. باقی شیعہ نے جو اس کی تفریق کر دی ہے کہ سید جو ہے وہ بلیک باندھیں گے اور غیر سید وائٹ، تو یہ کوئی تفریق اس طرح کی نہیں ہے. کوئی بھی کوئی میں تو دونوں باندھتا ہوں، آپ کو پتا ہے. تو باقی اگر ان جھنڈوں سے مراد آپ وہ لے رہے ہیں جو آج کل انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ نالین پاک والا جھنڈا ہے ایک نے اٹھایا ہوا ہے، اور کسی نے وہ جو ہے وہ حق چار یار والا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے یہ سلوگن کے طور پہ یار اس کو آپ، یعنی انہوں نے اپنی نشانیاں بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے کرتے ہیں جو مرضی، اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں. انہوں نے اپنی پارٹی بازی کی ہوئی ہے تو اس کو پارٹی بازی کے طور پہ ہی لیں. اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا. یہ کالا جھنڈا بھی اٹھا لیں، جب تک یہ قرآن و سنت کی تعلیمات پہ نہیں آتے ہمارا ان کے ساتھ کبھی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. اب کئی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں انڈیا میں، پتا آپ کو شافعی بھی ہیں، بریلوی شافعی بھی ہیں جی، جو میلاد مناتے ہیں لیکن نماز رفع الیدین سے پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم آپ کی نماز کو نہیں مانیں گے جب تک آپ اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت نہیں کرو گے. ایک شخص اگر کہتا ہے نا میں امام شافعی کی وجہ سے رفع الیدین کر رہا ہوں، تو اس کا رفع الیدین 0 سے ملٹیپلائی، نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت جوڑنی ہوگی. اصل چیز یہ ہے ہمارا جو جھگڑا ہے ان بابوں کے ساتھ کہ یہ کتابوں کے منحرف ہوئے میں یہ اپنے بابوں کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں، یہ کان اس طرح کر کے پکڑتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعتین سے منع کیا ہے. اچھا ہاں جی، اس کی میں نے بتایا ہوا نا، آپ قسطوں کے کاروبار والی میری ویڈیو دیکھ لیں. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک سودے میں 2 بیع کرنے سے منع کیا ہے. اس کے ساتھ امام ترمذی نے آگے کمنٹس لکھے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب خریدنے والا اور بیچنے والا کسی ایک قیمت پر متفق ہوئے بغیر علیحدہ ہو جائیں، اس صورت میں ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے منع کیا ہے. لہذا قسطوں کے کاروبار کے خلاف یہ حدیث پیش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قسطوں کے کاروبار میں خریدنے والا اور بیچنے والا ایک قیمت کے اوپر متفق ہو کر الگ ہوتے ہیں کہ اگر میں قسطوں میں لوں گا تو 1 لاکھ کی، اگر یکمشت لوں تو 80,000 کی. یہ ایک چیز کی 2 قیمتیں نہیں ہیں. یہ تب ہیں جب آپ ایک قیمت پہ متفق ہوئے بغیر علیحدہ ہو جائیں، ایک بندے سے اٹھا کے لے جائیں چیز اور اس چیز کو فائنل نہ کریں. اور یہ فہم امام ترمذی نے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا. باقی میری وہ ویڈیو دیکھ لیں. علی بھائی آپ یوٹیوب سے پیسے کیوں نہیں لیتے؟ کیا آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ میری مرضی جی، حرام ہی ہے نا جی وہ والا تو ویڈیو ایڈز چلا کے. اور کیا ہے یہ عورتیں جو اس طرح کی جو اشتہارات ننگے چل رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں اس طرح کی عورتوں کو بلا کے اس کا معاوضہ لیں گے؟ بتائیں. تو پھر ویڈیوز میں کیسے لے سکتے ہیں آپ؟ جو کام کیمرے کے اندر حرام ہے وہ باہر حرام ہے، جو باہر حرام ہے وہ اندر بھی حرام ہے. بریلوی حضرات تمیمی والی حدیث اہل حدیث پر فٹ کرتے ہیں جس میں اس کی نشانی بتائی گئی ہے. ہاں وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ ذوالخویسرہ التمیمی کی، نجدی کی، اور اس نے کہا تھا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. یہ حدیث کربلا والے ریسرچ پیپر میں ہی ہے، آپ کو نمبر چاہیے تو اس میں سے مل جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو اور کون ہوگا؟ تو وہ اس میں الفاظ ہیں کہ اس کی داڑھی گھنی تھی اور شلوار جو ہے وہ پنڈلی تک تھی، آنکھیں دھسی ہوئی تھیں. تو کسی حد تک تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یار، شکل تو ملتی ہے. شکل ملنے میں ضرور ہے کہ وہابیوں سے شکل ملتی ہے، لیکن شکل ملنے سے کوئی شخص بائن ہی وہ نہیں ہو جاتا. کیا بریلویوں میں کتنے پیر ایسے نہیں ہیں کہ جن کی گھنی داڑھی ہیں؟ جمال الدین بغدادی صاحب کی تو مٹھی سے زیادہ داڑھی ہے، ان کی گھنی داڑھی نہیں ہے. ان پہ حدیث فٹ کر دیں ہم؟ یہ کہیں گے نہ کریں کیونکہ ہمارے ہیں. اس طرح تو نہ کریں آپ. اور پھر بنو تمیم میں صرف برے لوگ تو نہیں آئے. بخاری مسلم حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ دجال پہ میری امت کا سب سے زیادہ جو گروہ سخت ہوگا وہ بنو تمیم ہوگا، اس دن سے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. ایک یہ ذوالخویسرہ التمیمی نجدی تھا، گستاخ رسول، یہ بھی بنو تمیم سے تھا. اور دجال کے خلاف اس امت کا سب سے سخت گروہ جو ہوگا وہ بھی بنو تمیم سے ہوگا. امام ابن تیمیہ بھی بنو تمیم سے تھے.
اور محمد بن عبد الوہاب صاحب بھی بنو تمیم سے تھے. اسی لیے جب میرے خلاف انہوں نے پمفلٹ لکھا نا، اس میں لکھا ہوا یہ ابن تیمیہ التمیمی، محمد بن عبد الوہاب التمیمی کے بعد انجینئر محمد علی مرزا التمیمی. شکر ہے میں التمیمی نہیں ہے بھائی، میں مغل ہاں. ٹھیک ہے جی، مرزا میں نے اس لیے ساتھ لکھا ہوا ہے. یہ سنت ہے، نبی اسلام نے اس کو پسند فرمایا کہ قرآن میں آیا نا سورہ الحجرات میں، تمہیں قبیلوں میں خاندانوں میں بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو. صحابہ اپنے ناموں کے ساتھ اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے. ہم نبی اسلام کے لیے بھی کہتے ہیں نا ہاشمی. ٹھیک ہے، ابو موسیٰ اشعری، اشعری کیا ہے؟ قبیلہ. ابو ذر غفاری، غفاری کس چیز کی نسبت ہے؟ قبیلے کی. تو یہ سنت ہے. ابو ہریرہ الدوسی، یہ قبیلہ تھا ان کا. تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یار. یہ آپ نے التمیمی بنانا ہے نا کسی کو، آپ کسی کٹر بریلوی کو بھی وہی حلیہ بنا دیں نا، اس کی شلوار چھوٹے بھائی کی بنا دیں، گھنی داڑھی رکھوا دیں، اور کسی ایسے بندے کے سامنے لے جائیں جو جانتا نہ ہو کہ گئے وابی ہے، اور ان کو نہیں یہ بوتھی بنائی میں وابیاں لی. ہاں اسی طریقے سے آپ کسی کی مونچھیں چٹ کر کے نا خوبصورت سی گول داڑھی بنوا کے کسی کاریگر نائی سے ایک سخت جی سفید ٹوپی انہوں پہنا کے چٹے کپڑے پوا کے تے لے جاؤ انہوں بسترا بھی چک لو اینڈ کر کے ایک لوٹا بھی ہاتھی اوے او پاویں شیعہ وہ سارے کہن گے دیوبندی ہے. بوتھیاں منڈیاں نے تہاڈی بوتھیاں. علی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میرے انکل نے چند دن کی بچی کو گود دیا، اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیا. غلط کیا جی میرے بھائی. اب ان کو ایک مولانا صاحب نے کہا کہ اس بچی کی ولدی سے اپنا نام ہٹا کر اس کے باپ. بالکل صحیح کہا جی. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایسے شخص پہ جنت حرام ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے. اب وہ تو بچی چھوٹی، اس کو تو نہیں پتا، تو یہ آپ جنمی والا کام نہیں کر سکتے. اوریجنل باپ کا نام ہی لکھیں. اور اگر بچی وہ آپ کی محرم نہیں ہے تو پھر اپنی وائف کو وہ ٹیکا لگوائیں جس سے دودھ اترے، اور وہ 2 سال کی عمر کے اندر اندر وہ بچی دودھ پی لے، کم از کم 5 دفعہ جو صحیح مسلم میں ہے، تو پھر وہ رضائی اس کی بیٹی بن جائے گی. اگر وہ اس لینے والے مرد کی بھانجی یا بھتیجی ہے پھر کوئی ضرورت نہیں، لیکن نام تو پھر بھی چینج ہوگا. احادیث میں ہے کہ ہر مسلمان اپنے گناہوں کے حساب دیکھ کر جنت میں جائے گا، ہر مسلمان جائے گا. اس کا حوالہ قرآن و سنت سے بھی ملتا ہے. جی قرآن و سنت سے ملتا ہے نا جی والا. پورے قرآن کا مقدمہ یہی ہے نا. دیکھیں جب آیا نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. تو یہ اس کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا. اب معافی کا طریقہ کیا ہوگا وہ سنت کے اندر تفصیلات کے ساتھ آیا ہے کہ اپنے اپنے حصے کا عذاب بھگتنا ہوگا. خالی تو نہیں ہے کہ آئی ایم سوری اللہ جی، انج تو نہیں ہوئے گا. معافی کا پورا ایک طریقہ ہے، ایک پوری ڈاکٹرن ہے، اور اس ڈاکٹرن کے اوپر اجماع امت ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بتائی جائے. کیا موبائل یا تعویذ پر دم کیا جا سکتا ہے یا تصویر لکھی ہے؟ یہ کیا مطلب تصویر پہ کیا دم کیا ہے؟ خدا دا نہ جائے یار، اس طرح دم ہونے نے نہیں. اس طرح وہ تو آج کل ایک ایپ بنی ہے، ایک بندے نے ڈالرنج پیمنٹ پہ لینا ہے کہ دسو کہڑے مزار تے دیکھ دینی چاہیے. نہیں بنی خدا کے لیے یار. دم اس طرح نہیں ہوتا. دم آپ وہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کو دم ڈالتے تھے. ابو داؤد میں بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی، اور کہتے تھے اے اللہ ابراہیم اپنے 2 بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو دم ڈالتے تھے، اور میں اپنے 2 بیٹوں حسن و حسین کو ڈالتا. سرکار ذرا دیکھیں کدھر نسبتیں جا رہی ہیں. مولا علی کے لیے کہہ دیا صحیح بخاری مسلم میں تیری میرے ساتھ وہی نسبت جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. ادھر بھی پیغمبر کے لیول پہ لا کے نسبت رکھی، یہاں حسن و حسین کو بھی پیغمبر کے لیول پہ لے کے آئے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور میرے 2 بیٹے حسن و حسین. او بنو امیہ جو ہے نا جی، یہ تو حضرت علی حسن و حسین کے ساتھیوں کی جوتیوں میں بھی بیٹھ جائے نا. ویسے میں تو کبھی بھی نہ ادھر بھی نہ بیٹھنے دوں ان لوگوں کو، تو اڈی اے بھی اوقات نہیں. تو میں اپنی جوتیاں دے نہ بمن دیواں. گستاخو تسی ساڈے مولا علی تے لانتاں کروائیاں نے، تانوں اسی نیڑے لگن دے. تو وہ الفاظ ہیں بخاری میں اور ابو داؤد میں، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دم ڈالا کرتے تھے. میں اللہ تعالیٰ کی کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں تم دونوں کو. اعیذکما،
اور اگر آپ 2 سے زیادہ بچے ہیں تو اعیذکم ہو جائے گا، اور اگر سنگولر ہے اعیذکا، اور اگر بچی ہے سنگولر اعیذکی، اور اگر بچیاں ہیں تو وہ پھر اعیذکم ہی رہے گا، وہ کم والا صیغہ وہیں رہے گا، باقی آگے وہی لفاظ. یہ نہیں آتی تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھیں، جو صحیح مسلم میں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا، اس کو نظر لگ جاتی تو حضور آخری 3 صورتیں پڑھ کے اسے دم کرتے تھے. اور یار مسلمان اتنے گئے گزرے ہیں کہ دم کروا رہے ہیں تصویروں پہ، موبائلوں پہ، اور یار خود آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم نہیں کر سکتے 3 دفعہ. المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے پھونک کے اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے اپنے جسم پہ مل کے جو ہے وہ سویا کرتے تھے. یہ کون سا مسئلہ؟ حضرت عثمان کی جب انگوٹھی جب کنویں میں گم ہو گئی تھی، وہاں سے اختلاف شروع ہو گیا تھا. یہ لکھا ہوا ہے جی ایسے ہی، ہم نہیں بتایا آپ کو. اس سے آگے لکھا ہے کہ وہ 3 دن تک کنویں میں سے پانی نکلواتے رہے، لیکن کنویں میں سے وہ ملی نہیں انگوٹھی. ٹھیک ہے، تھوڑے بابے تے کہندے نے ہم تو ہتھیلی پہ یوں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا. حضرت عثمان نو تے اینے سارے کنویں وچ وہ انگوٹھی نہیں لبی. یہ نہیں کہنا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، ناراض ہوئے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں آپ نے اسلام فرما دیجیے. ہاں جی، اس آیت کے مطابق کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں پتہ نہیں تھیں؟ آپ صحابہ کو جنت کی شہادت دیتے تھے. جی یہ ہے کہ آپ خود سے غیب نہیں جان سکتے. جب نبی علیہ السلام کو غیب کی خبر دی جائے، وہ تو قرآن میں دیکھیں، قرآن کا مقدمہ آپ نے ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں آیا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. ہمارا جو اختلاف ہے بریلویوں کے ساتھ یا دیوبند کے ساتھ اس مسئلے میں، دیوبند تو اہل حدیث کی باتیں سن کے کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں، لیکن آج کے پرانے دیوبندی بریلوی ایک جیسے عقیدے رکھتے تھے. وہ یہ اختلاف ہے کہ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ نبی کو ہر وقت ہر چیز کا پتہ چل جائے. جب اللہ بتاتا تھا تو پتہ ہوتا تھا، جب نہیں بتاتا تھا تو نہیں پتہ ہوتا تھا. علم الغیب کی ہم نفی نہیں کرتے، جو نبی کا علم الغیب نہ مانے وہ تو کافر ہے. نبی کا تو مطلب ہی غیب کی خبر دینے والا ہے. جو قرآن میں نفی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود سے نہیں جانتے سوائے وہ جو اللہ آپ کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھیں. علم الغیب پہ میری 2 ویڈیوز ہیں 1.5 گھنٹے کی. علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، آپ یہ لکھیں یا مسئلہ نمبر 6A اور B لکھیں تو وہ کھل جائے گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے حضور سے کہا کہ انصاف کرو. یار بتا دیا نا، یہ ویڈیو پہلے ہو چکا ہے. کیا کسی صحابی نے علی ولی اللہ پڑھا ہے؟ شیعہ ذاکر کہتے ہیں کہ حضرت فلانے چشتی نے پڑھا تھا، اس کو مدینے سے نکال دیا گیا. یار نہ تو کسی صحابی نے علی ولی اللہ پڑھا ہے اور نہ کسی صحابی نے خلافت راشدہ حق 4 یار پڑھا ہے. ٹھیک ہے، ممبروں کے اوپر جمعے کے خطبوں کے اندر دیکھو نا. اب ہمارے کیا اہل سنت کی مساجد بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہر خطبے میں نہیں حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کے نام لیتے ہیں نا؟ تو کیا نبی علیہ السلام جمعے کے خطبے میں اپنے صحابہ کے نام لے کے خطبہ دیا کرتے تھے؟ نہیں دیتے تھے. میں جائز نجائز کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کا صرف دماغ کھولنا چاہ رہا ہوں کہ کام تو آپ نے بھی ڈالا ہوا ہے، بلکہ وہ شعر بنائے ہوئے ہیں فارسی کے اندر، عربی کے اندر، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی یہ سلوگن کے طور پہ علی ولی اللہ بھی درست ہے، ابو بکر ولی اللہ بھی درست ہے، عمر ولی اللہ بھی درست ہے. یار اگر نانگے پیر ولی اللہ ہے تو مولا علی نہیں ولی اللہ؟ اب رہ گیا اس کا کلمے کے ساتھ تعلق. تو یہ کلمے کے ساتھ ویسے ہی جوڑا ہوا ہے جیسے بریلویوں نے اذان کے ساتھ درود شریف جوڑ لیا ہے. اور نماز کے اندر شیعہ بھی صرف 2 شہادتیں دیتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. نماز کے علاوہ وہ تیسرا ڈالتے ہیں. تو آپ اس کو ایک نعرے کے طور پہ تو درست مانیں گے، ادروائز یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ لوگ بھی تو حصے بنائے ہوئے ہیں نا اس طرح کے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں. کلمے کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں. جس طرح بریلوی اذان کے ساتھ درود شریف ایڈ کر کے کافر نہیں ہوئے. کیوں؟ کہ درود شریف خود ٹھیک ہے، اذان خود ٹھیک ہے، دونوں کو جوڑنا اور وہ بھی پہلے بدعت ہے. کفر کہاں سے ہو گیا؟ بعد میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی کلمے میں علی ولی اللہ یا ابو بکر ولی اللہ یا عثمان ولی اللہ پڑھتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اسے بدعت کہہ دیں گے. کفر تب ہوگا جب کوئی علی کو نبی اللہ کہتے.
یا چشتی رسول اللہ کہتے یا اشری تھانوی رسول اللہ کہتے. یار شیعہ تو پیچھے چھوڑ گئے, انہوں نے علی رسول اللہ نہیں کیا ہے, تو بابیاں نے 14ویں صدی کے مولویاں نال رسول اللہ کیا ہے. علی بھائی میرے ٹیچر اہم اسلامیات اور ایک بہت بڑے عالم ہیں جو اکثر خطاب وغیرہ کرتے ہیں, انہوں نے مجھے سورۃ المؤمنون کا ترجمہ تفسیر پڑھائی ہے اور کہا کہ دیکھو کیا رفع دین کا حکم, بلکہ قرآن میں نماز میں حرکت نہ کرو. تو وہ پھر حرکت نہیں کرتے نماز میں, کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, رکوع سجدہ نہیں کرتے. کڈی بڑی کہانی ہے یہ. ابن عباس کی طرف جھوٹا قول منسوب کیا ہوا انہوں نے کہ وہ جو قرآن میں سورہ المؤمنون کے سٹارٹ میں ہے نا کہ قد افلح المؤمنون, آپ دیکھیں ان لوگوں نے, اور یہ دیوبندیوں سے پوچھیں کہ آپ کے تقی عثمانی نے خود لکھا ہے کہ یہ جو تفسیر ابن عباس ہے یہ جعلی ہے, تو اس کو پھر کیوں پیش کرتے ہو؟ ایک جعلی تفسیر ہے ان کی طرف منسوب, اور آپ اس کی بنیاد کے اوپر رفع الیدین کی توہین کرتے ہو. آپ کے بزرگ بھی کرتے رہے لیکن تو انہوں نے پڑھ لیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشیت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ابن عباس کہتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ رفع الیدین نہیں کرتے. ہاں پہلے تو پھکی لو, عید والے دہاڑے تسی کیوں اپنی نماز برباد کر دے ہو 6 دفعہ انجن کر کے؟ آؤ نا, روزانہ وطر میں ایسے کیوں کرتے ہو؟ پہلے والا اگر میں نے کہا وہ کہیں گے وہ تو سٹارٹ میں ہے, یہاں ہے کہ نماز کے اندر نہیں کرتے, اے نمازو باہر ہوتا ہے. چلو جی مان لیا. ویسے تو میں تو بھی پھکی تو دے سکنا کہ جو تکبیر نو نماز تو باہر کر رہا ہوتی نماز ہی نہیں شروع ہوئی. یہ نماز کا پہلا فرض ہے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا. چلیں وطر والا تو درمیان میں ہوتا ہے نا, عید کا بھی درمیان میں ہوتا ہے نا, 6 زائد تکبیروں کے. ساڑھے مولوی صاحب سانو بچپن ہی یعنی 6 ان کاموں کے جس کے ایسے عید کی نماز برباد بقول ان کے او کہانی کرایا کرو جی تسی بھی بچ جاؤ. اے سوال ہے ایڈا بڑا صفحہ, انشاءاللہ ٹائم ملے تو پڑھ لاں گا. سوال ایک لین دا ہوندا ہے, ایک کہانی نہ لکھا کریں. کہانی میرے بھائی وہاں لکھیں کہ جس ڈاکٹر کو نبض دیکھ کے پتہ نہ چلے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, جو نبض کے دور سے ہی ایسے نبض پھڑکتی ہوئی دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ ناسبی ہے, رافضی ہے, دیوبندی اہل حدیث ہے, بوتھی دیکھ کے بھی اندازہ لا لے. انہوں ایڈے لمحہ خط نہیں لکھی تھا. سوال ایک لائن میں ہوتا ہے, مجھے سمجھ آ جاتی ہے, میں کوئی نلائق بچہ تھے نہیں یار, نہیں آئے گی میں پوچھ لاں گا. یہ نہیں ہوگا کہ میں پرچی پھینک دوں. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ویڈیو کال پر نکاح کیا جائے تو جائز ہے, بالکل جائز ہے, اگر غرر نہ ہو. غرر یہ ہے کہ یہ دھوکہ نہ ہو کہ ویڈیو کال پہ لڑکا اور لڑکی کوئی اور دکھائے جائیں اور نکاح کسی اور کے ساتھ کرا دیا جائے. ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ویڈیو کال سے کسی کو اختلاف نہیں ہے, سب کہتے ہیں جائز ہے. یعنی جس طرح مثلا میں آپ کو کہتا ہوں, جس طرح ہم اپنے کزنز کو جانتے ہیں, اگر کسی کا کزنز میں رشتہ ہوا ہے اور وہ باہر بھی ہے تو وہ پہچانتے ہیں کہ یار یہ لڑکی وہی ہے, یہ لڑکا بھی وہی ہے, دونوں طرف رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں تو دھوکہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب آپ جانتے ہی کوئی نہیں ہے, ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوا, پتہ ہی نہیں ہے, مطلب وہ اینڈ ٹائم کے اوپر آنٹی ساتھ بھیج دے آپ کے, ہاں نکاح لڑکی سے کروایا ہو تو پیج آنٹی دے, ہاں نکاح لڑکے سے ہوا تھے نال جانے انکل آ جائے لڑکی نو لینڈ, پھر کیا کرو گے؟ اس غرر اور دھوکے کو بچانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو اوائڈ کریں. ادروائز اگر غرر نہیں ہے تو کریں, وہ تو ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے نا ادھر سے ادھر, بالکل درست ہے. اور بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. دوسرے ملکوں میں جہاں آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے آپ اسے وکیل بھی بنا سکتے ہیں. لڑکی کے پاس ڈائریکٹ جانا ضروری نہیں ہے. لڑکی کا اگر باپ بیٹھا ہے اور جا کے سگنیچر کروا کے لے آئے ہیں, دیٹس آل کافی ہے. وہ لڑکی کا وکیل بن کے آیا ہے, چاہے دوسرے ملک میں بھی جا کے وہ نکاح کروا دے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دھوکے کو اوائڈ کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو کال سے اوائڈ کریں. ادروائز ویڈیو کے ساتھ کوئی لین دین, باقی سارا کام اسی طریقے سے ہی ہو رہا ہے میرے بھائی. اگلے زمانوں میں نکاح رجسٹر ہوتے تھے, زبانی کلامی ہوتا تھا نا, ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں. اب ریٹن میں ہوتا ہے. اب کوئی مجھے اگر آگے کہے کہ جی ریٹن میں نکاح کا ریکارڈ رکھنا کیا ضروری ہے, میں کہوں گا شرعی طور پہ تو ضروری نہیں ہے, لیکن اخلاقاً یہ ضروری ہے, ورنہ قانوناً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. آج کل کے دور میں یہ ضروری ہے, لیکن مولویوں نے چھپ چھپا کے دوسری تیسری شادیاں کی ہوئی ہیں, وہ رجسٹر بھی نہیں کی ہوئی. ہاں کیونکہ وہ رجسٹر ہو جائیں گی تو مرنے کے بعد اس بیوہ کو بھی حصہ ملے گا. تو یہ نکاح ہے ان کے, نکاح اعلانیہ ہوتا ہے, زنا چھپ چھپا کے ہوتا ہے. مجھے بتائیں جب یہ مرد مر جائے گا اور اس کے مرنے کے بعد 2-3 جو عورتیں چھوڑ کے اور اس کے بچے چھوڑ کے جو یہ مرا ہے, ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا جب ان کے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہوگا کہ ہم ان کی بیوی ہیں. تو وہ قانون مجھے بتائیں لے سکتے ہیں جداد میں سے حصہ؟ تو ایسے مردوں کے ساتھ یہ عورتیں شادیاں کیوں کرتی ہیں مولویوں کے ساتھ؟ اور یہ مولوی زیادہ تر کرتے ہیں, یا مولوی کرتے ہیں یا پولیٹیشینز کرتے ہیں, اور اس کو رجسٹر نہیں کرواتے.
8 کے دور میں اگر کوئی رجسٹریشن نہیں کروا رہا نا نکاح کی میرے بھائی، ایسا نکاح بھی باطل ہے، کیونکہ وہ آپ کو غرر اور دھوکے پہ مبنی ہے، چاہے اسلامی شرطیں پوری ہیں۔ لیکن چونکہ یہ معاشرے کا ایک، اس زمانے میں اگر کوئی زبان دیتا تھا نا جناب، کافر کو بھی گردن کٹتی تھی۔ جناب غزوہ خندق میں کافروں نے بھی مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے جان دی ہے، جنہوں نے مساک مدینہ حضور کے ساتھ کی ہوئی تھی، اتنی زبان کے پکے تھے وہ۔ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن کہتے تھے زبان دی ہے کہ اگر کل مدینے پہ حملہ ہوا تو ہم مدینے کی بات کریں گے، مرے ہیں وہ، عمر سیریز میں انہوں نے دکھایا مرتے ہوئے ان کو۔ آج کل لوگوں کی زبان ہی نہیں ہے، ریٹن میں ریکارڈ ضروری ہے۔ اگر اسلام کو مکمل فالو کریں یا اس کی سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، مثلا کسی کو منع کیا، او یار چھوڑ دیں دل آزاری، اسلام میں پرائورٹی اللہ اور اس کا رسول ہے، دل آزاری کہاں سے ہوگی؟ مردود ہے ایسا بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے دل آزاری ہو رہی ہے اس کی، یہ کون بدبخت ہے؟ بتائیں مجھے، میں ٹوکے والوں کو بتاؤں کہ جسے آپ اللہ رسول کی بات بتائیں اس کی دل آزاری ہو؟ شیطان کی بات آپ نے بتائی ہے، کافر ہے نا، مسلمان تو نہیں ہے۔ ہاں لکیر نہ پیٹیں، پیار محبت سے بتائیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو کتنے بھی میٹھے انداز میں سمجھائیں، لوگ مشورہ تو دیتے ہیں، تسی کر لو نا، آؤ نا جڑے بنو نا، اج تک تے کوئی جڑا نہیں منو ملیا، اسی ٹائم جڑیں دے ٹائٹل تو دستبردار ہو جاندے نے۔ جدو میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اس طرح کریں، ایک گال میں شکر رکھیں، ایک گال میں چینی رکھیں، اور کسی مزار شریف پہ جا کے مسلم کی حدیث سنائیں کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، اور ان پہ مجاور باندھ کے بیٹھنے سے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، چل نہ سدھرو، منو سمجھانا ہے، بزدل منافق، مجھے نہ سمجھا، جو تو کام خود نہیں کر سکتا ماما منو کو سمجھانا ہے۔ ٹھیک ہے نا، لاجیکل ہے نا، اے گھوڑا تے اے میدان، اے انجی ہے کہ باہر بہ کے جی اے فل ٹاس ہی چھکا مار، تو جا کے مار لینا، تو بڑا پلیئر ہے۔ سب مشورے دیتے ہیں، انتہائی بزدل ہوتے ہیں۔ جب تک آپ نے کام کیے ہی نہیں آپ کسی کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں میرے بھائی، جو آپ نے راستہ ہی نہیں دیکھا۔ آپ کی بزدلی تو یہ کہ آپ مسجد میں اس مولوی کو جو آپ کے چندوں پہ پل رہا ہے، آپ اس کو یہ پوچھ نہیں سکتے کہ یار جھوٹی تو نے روایت کیوں بیان کی ہے، اور ہفتے بعد آ کے مجھے بتا رہے ہیں ساڑھے مولوی نے کرتا، انہوں پوچھنا جا کے، نہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، پر پتہ ہے نا تو نہ سدھرو۔ کیا قادیانی کافر ہیں؟ یہ کافر مرتد ہیں اور واجب القتل ہیں۔ اس کے اوپر میری ویڈیوز دیکھ لیں میرے بھائی، سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی، اہل حدیث، قادیانی، قادیانوں کو آپ نے پوچھا تھا، جی لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، اور رافضی یعنی شیعہ، چاروں کو اکٹھا لکھا انہوں نے۔ کس نے؟ اعلیٰ حضرت نے، بزرگوں نے۔ احکام شریعت، فتووں کی کتاب، یہ ملفوظات نہیں ہے، احکام شریعت۔ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں۔ جو آپ نے پوچھا تھا، جی انہوں نے لکھا ہے مرتد ہے۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے جی۔ تو چونکہ پاکستان میں اکثریت بریلویوں کی ہیں، تو یہی کہان یہ کرا دو نا کہ علی بھائی وہ دیکھیں نا، زیادہ تعداد میں جو ہوتا ہے، اب ساری علماء کو غلط کہہ رہے ہیں تو زیادہ دیکھا جائے گا۔ جی زیادہ یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ کے امام نے دیوبند کو، اہل حدیث کو، قادیانی اور شیعہ کو مرتد قرار دیا ہے، اور مرتد کا مطلب واجب القتل ہے جی۔ سامو ہمارے نزدیک یہ ہے میرے بھائی کہ قادیانی کافر ہیں۔ مرتد وہ قادیانی تھے جو شروع میں ہوئے، اب جو قادیانیوں کی نسلیں یہ کافر ہیں۔ باقی میری ویڈیوز ان پہ دیکھ لیں، یہ مرتد نہیں ہے۔ کیا اماموں کے فتوے غلط ہیں اگر ان کو ہم اختیار نہیں کر سکتے؟ امام بخاری جو امام حنیفہ کی 2 نسلوں بعد پیدا ہوئے، اس صورت میں امام بخاری کا مقابلہ امام حنیفہ سے نہیں ہے میرے بھائی۔ امام بخاری کی صحیح احادیث جو نبی علیہ السلام کی ہیں، اس کا مقابلہ کسی اور سے کیا جاتا ہے۔ اگر یہ پرانے نئے کی بات ہے تو امام بخاری کے استاد ہیں امام جعفر اور امام باقر، ان کو کیوں نہیں آپ لوگ مانتے؟ ہاں آؤ نا، کیا کہیں گے کہ جی وہ ان کی طرف باتیں غلط منسوب ہیں۔ تو امام حنیفہ کی طرف تو آلموسٹ کوئی 80% باتیں جو آپ بتا رہے ہیں غلط ہی منسوب ہے، قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ امام حنیفہ امام بخاری کا تب مقابلہ ہوگا جب امام بخاری کی حدیث کی کتاب جو دنیا میں مانی گئی، سارے مان رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی بھی، امام حنیفہ کی بھی کوئی حدیث کی کتاب لے کے ہیں جو نبی علیہ السلام تک یا صحابہ تک حدیث پہنچتی ہوں، پھر ہم دونوں کو کمپیئر کروائیں گے۔ آپ 2 غلط چیزوں کا موازنہ کروا رہے ہیں میرے بھائی، یہ بالکل غلط ہے۔ پرانے نئے کا تو چکر نہیں ہے۔
امام بخاری کے بعد بھی کتنے ائمہ آئے ہیں, ہم ان کی حدیث کو لیتے ہیں اور اقوال کو چھوڑ دیتے ہیں, احادیث کی کتابوں کو لیتے ہیں. اب امام بیہقی تو 5ویں صدی ہجری میں آئے ہیں, امام بخاری کے بھی 200-250 سال کے بعد. تو سنن کبریٰ البیہقی کی ہم حدیثیں کیا نہیں لیتے ہیں؟ امام بخاری تو یہ حدیث نہیں لے کے آئے. امام بخاری تو صحیح بخاری میں لے کے آئے صرف اتنا کہ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں. بس اس سے خوارج کا کیا کنسپٹ انسان کے دماغ میں جائے گا. لیکن امام بیہقی لے کے آئے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے, یعنی انہیں مسلمان سمجھتے تھے بدترین ہونے کے باوجود. اب یہ حدیث تو امام بخاری نہیں لے کے آئے اور ہم اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں خوارج بدترین مخلوق ہیں لیکن مسلمان ہیں, کیونکہ عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. وہاں بھی عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے, یہاں بھی عبداللہ بن عمر کا. اگر ہم بخاری کو ماننے والے ہوتے تو بخاری کے 200-250 سال بعد آنے والی حدیث کی کتاب میں جب پوری سند مل گئی عبداللہ بن عمر تک تو ہم نے اس کی روشنی میں اسے سمجھا. یہ تو ایک مثال ہے, اس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر. یہ مقدمہ غلط ہے, اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں, مسئلہ نمبر 197, اماموں کی گستاخی کا الزام. 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے, طبیعت صاف کی ہے میں. اے جڑا انہوں نے رٹا مارے ہوا ہے, اے کہانیاں تو کرائی ہیں, یہ مقدمہ ہی غلط ہے میرے بھائی. کیا فرقوں کے درمیان متنازع معاملات کو اول ترجیح پر زیادہ بہتر ہے جبکہ ہمارے پاس جمہوریت اور سود جیسا نظام موجود ہے؟ میرے بھائی اس لیے کہ فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں تو پھر سارے کافر ہوئے. جب سارے کافر ہیں تو ہمیں سودی نظام سے باقی چیزوں سے کیا لینا دینا جب تک ہم مسلمان نہیں ہوتے. لاجیکل ہے نا. جب میں نے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں بتایا کہ دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہ سب مرتد ہیں, جب مرتد ہیں تو ان کے اوپر کیوں اسلامی سزائیں نافذ کر دی ہیں آپ نے؟ اور اہل حدیث کہتے ہیں بریلوی جو ہے مشرک ہیں, شیعہ مشرک ہیں, دیوبندی بھی تقلید کر کے مشرک ہیں, تو پھر ان پہ کیوں اسلامی نظام قائم کرنا ہے جب سارے کافر ہیں ان کے نزدیک؟ ظاہر میری تو کوئی اوقات ہی نہیں نا سرکار, میں تو چھوڑ دو نا, میں تو اب علماء سے پوچھ کے چلوں گا نا. علماء بتائیں گے نا کون مسلمان ہے کون کافر ہے. تو دونوں المہند والے اسام الارمین والوں کو, اسام الارمین والے المہند والوں کو کافر سمجھتے ہیں, تو ماموں جو سارے کافر نے ماموں پارٹیوں, تو اسلام کیوں نافذ کرنا ہے؟ پہلے مسلمان کرو. اور اس سے بڑی بات جو یہ تو میں نے تفنن کے طور پہ بات کی, علمی بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرو مشرک نہ ہو جاؤ. صحیح مسلم کی حدیث, بندے کے کفر اور اسلام, شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. جب وہ کافر ہے تو سودی نظام, اسلامی نظام, ایک کہانیاں چھوڑو, ایک خام خواہ 20 لاکھ بنانے واسطے تے او جڑے میں ان پھر انہاں سپیکراں دے نام نہیں لیندا, من پر غصہ چڑھدا ہونا تے چھوڑ. اٹھ شریف میں شاہ جلال الدین اکبر کے دربار کے ساتھ ایک برآمدہ بنا ہوا ہے جس میں کافی لکڑی کے مینار بنے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان میں سے ایک مینار عرش سے آیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں, وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب وہ قبر کے 3 سوالات کے جوابات نہیں آئیں گے نا تو فرشتے پھر چوتھا سوال کریں گے کہ تجھے کیوں نہیں, تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہے گا میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو فرشتے اس کو کہیں گے تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ لوگ کہتے ہیں وہ پھینٹی لگ دی ہے انہوں نے, صحیح بخاری چ لکھا ہے. لوگوں نے کہنا کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اے ٹیبل میں کہاں جی عرش تو دتھے ہویا ہے, پھر واقعی انہیں زمین تے جننے سے انہوں نے منہ دا کر چڑھیا ایسے ایک ٹیبل نے, ہاں ایک کرسی نے چھڑ دو. الحمدللہ علی بھائی آپ کی محنت اور ریسرچ پیپر سے بہت سے عقائد درست ہو چکے ہیں. میں دوستی پتہ نہیں کیا لکھا, لحاظ سے تقریباً سارے نظریات کی تصحیح کر چکا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے تاریخی, سماجی, معاشرتی اور دفاعی معاملات میں بھی علم دیں. جی کوئی دنیا کا ٹاپک نہیں جس میں میں نہ بولوں, بتائیں. سیالکوٹ انسیڈنٹ ہوا, سیکورٹی معاملات بھی میں نے ڈسکس کیے, پاکستان کی پولیٹکس بھی ڈسکس کی, ریاستی اداروں نے جو کارستانیاں کی ہیں وہ بھی ڈسکس کی. ہاں جی, کردستانی جب آ کے پوری قوم کو بٹ بناتا رہا وہ تعویذ داغے کر کے, میں نے اس وقت بھی سب کچھ ننگا کیا. کوئی کرنٹ افیئر بچتا ہے؟ یہ تبلیغی جماعت پہ بندی لگائی, میں نے انٹرنیشنل پولیٹکس بتائی کہ کس طرف جا رہی ہے. سرکار ہم ہی تو ڈسکس کر رہے ہیں, باقیوں کا کمپیٹنسی لیول ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ نہ سنا ہو, ٹھیک ہے. آپ اس کی بجائے اس طرح سوال لکھا کریں کہ اگر ایسے لیکچرز ہیں تو ہمیں بتائیں. جی ہیں, بے شمار ہیں. تارے جمیل سٹائل والے لیکچر بھی ہیں, ادایا پورٹل پہ چلے جائیں. وہ ادایا پورٹل والی ویڈیوز جس نے دیکھی ہے نا, ایک
ایک بھائی کے کامنٹس نیچے پڑے کہ مجھے علی بھائی اس لیے اچھے لگتے ہیں، یہ کبھی کسی کے خلاف نہیں بولتے. میں کیا تیری سادگی پہ لاکھوں سلام، کیونکہ وہ صرف دایا پورٹل دیکھ رہا تھا. تو دایا پورٹل میں تو میرے بھائی ساری وہ رو ہی ہیں، رونے والی چیزیں ہیں، تو کسی کے خلاف تو نہیں. حالانکہ اس میں بھی ابو ذر غفاری والے کلپ کے اندر قیامت مضمر ہے. ہاں کچھ نہیں بچا. ابو ذر غفاری والا جو کلپ ہے، عمر بن عاص والا کلپ دیکھ لیں رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ہر کلپ کے اندر آپ کو ملٹی ڈائریکشنل چیزیں ملتی ہیں. جس طرح قرآن پاک کی ہر صورت میں ایک ٹاپک نہیں ہوتا، ملٹی ڈائریکشن ہوتے ہیں. سرکار ایک پبلک سیشن ہی کوئی دیکھ لے. میں نے تو اپنے بھائیوں سے کہا ہے، آپ لوگ دعوت کے لیے پوچھتے ہیں نا، 2 مجلسیں بھائی رٹ لیں. مجلس 50 دعوت کرنے کا طریقہ، 22 سوالات مجھ سے ہوئے ہیں میری ذات سے متعلق، اس دعوت حق سے متعلق. اور مجلس نمبر 100 کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے فرقوں کے ساتھ. 50 سوالات ہیں جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. اور میں نے سب کچھ ایک ایک چیز دلیل کے ساتھ، وہ 5-5.5 گھنٹے کی مجلس ہے، مجلس 100. سورہ النحل کی آیت نمبر 93 آیت کا ترجمہ، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اور آخرت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر اللہ نے خود ہی فیصلہ کیا ہو. یہ پرانے سوالات ہو چکے ہیں میرے بھائی. یہ مسئلہ تقدیر، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولتے ہیں. تو پک اینڈ چوز نہ کریں ایک جملہ اٹھا کے. اللہ تعالیٰ نے باقی جگہ بتائے ہوئے اپنے رولز کہ میں کسے ہدایت دیتا ہوں، کسے گمراہ کرتا ہوں. جس طرح ایک بریلوی بھائی نے درس نظامی کا کورس کر رہے تھے، تو وہ ان کے لائف سیشن میں آ کے کہہ دیا جی قرآن میں تو لکھا ہے قرآن گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے. تو میں نے اس کی طبیعت صاف کی تھی خدا کے لیے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ تو کافر ہے. یہ تو اسی طریقے سے یہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے آیا تھا یا ہدایت دینے آیا تھا؟ یار تھوڑی عقل نہیں کام کر دی. ہم کافروں کو کہیں گے یہ کتاب ہے، اس کو پڑھ کے تم ہدایت بھی پا سکتے ہو، تم گمراہ بھی ہو سکتے ہو. اب وہ کہے گا جی مسلمانوں کے کرتوتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ کتاب پڑھ کے لوگ گمراہ ہی ہوتے ہیں. کول ہی رکھ اپنے. ہم ان کو کیسے بتائیں کہ جو ماڈل مسلمان تھے وہ تو مدینے میں قبروں میں سوئے ہوئے ہیں بقیع غرقت کے اندر. وہ کہیں گے تسی کیوں مامے ہو، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، تم کیا ہو. ہاں تو قرآن میں یہ تو لکھے نہیں ہوا. قرآن نے ٹانٹ کی ہے کہ کافر جو ہے نا قرآن کے اندر غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی اور مچھر کی، مکڑی کی مثالیں کیوں بیان کی ہیں. اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. تو اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتے. یعنی اہل ایمان وہ ہیں جو قرآن و سنت کو مان لیں، شوکیسوں سے باہر نکال کے اس کو پڑھ کے مان لیں. اور جو یہ کافر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو کیا ملا یہ مثالیں بیان کر کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو مان لے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور جو کہ میں نے نہیں ماننا قرآن کو، مجھے تو بزرگوں کا فتویٰ بتاؤ. تم لاکھ دفعہ پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو وہی پڑھوں گا سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کان تر کے ہو. اس کا قرآن سے مقابلہ کراؤ گے؟ وہ یہ شاعر تھے، تم نے ان کو بزرگ بنا لیا. ان کا جی انہوں نے نہیں سی قرآن پڑھیا. جی نہیں پڑھیا سی سرکار، یہ تو اور کوئی نہیں کہا، میں کہاں گا دعوے نال نہیں سی پڑھیا، یا تواڈے ہر پڑھیا سی بغیر ترجمے دے. قرآن پڑھیا ہوندا تے اس طرح دے شرک پھیلا کے جاندے اپنے شعراں وچ. یا ایک ٹن اس نے زن رکھ لیتے ہیں، یہ باوے انہوں نے شعر ہی نہیں نے، یہ بابیاں نے بابیاں منسوب کیتے ہیں. تے پھر بابیاں نو پڑھو. اسی تو ہم کہتے ہیں نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. وما یضل بہ الا الفاسقین. پھر اللہ نے ساتھ فرمایا اس سے تو گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق. فاسق کون؟ جو قرآن و سنت کے انکار پہ تلے ہوئے ہیں ہر صورت. ان کو آپ جو مرضی دکھاؤ، اور یہ آپ کو بھی دعوت میں ایکسپیرینس ہوا ہے کہ آپ آیت رکھ دو، حدیث رکھ دو، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی. ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کو گمراہ کرے گا. کیوں گمراہ ہوا ہے؟ کہ یہ اللہ کو مانتے ہوئے بھی قرآن اور حدیث کا انکار کر کے گمراہ ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن و حدیث نے انہیں گمراہ کیا، مراد یہ خود گمراہ ہوئے. تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، اور جو ہدایت دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لے اور قبول نہ کرے تو پھر گویا اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اسے جہنم میں پھینک دیا. سمجھ آئی بات کی؟ تو قرآن کو ٹوٹلٹی میں لیں، ایک آیت سے نہیں فیصلہ ہوتا. علی بھائی شیعہ لوگ حضرت علی کو مولا کہتے ہیں، یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن وہ سب
کو مولا کیوں نہیں کہتے؟ مولا عباس، مولا غازی، مولا حسن کہتے ہیں جی، آپ کو غلط فہمی ہے، مولا حسن حسین بھی کہتے ہیں وہ، آپ کو کس نے کہا نہیں کہتے؟ باقی وہ مولا کے اوپر میری حدیث ہے کہ جو یہ والا معاملہ ہے نا مولا والا، ویسے تو نبی اسلام نے اور لوگوں کو مولا کہا ہے، لیکن وہ مولا دلی محبوب کے معنوں میں کہا ہے۔ یہ والا کہ من کنت مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ آپ نے کسی صحابی کو بھی نہیں کہا۔ اور حسن حسین کے لیے بھی ہم نبی اسلام کے لیے بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ علی بھائی سر کے مسح کا طریقہ بتائیں، کیا کوئی کیا بتا سکتا ہے کہ گردن تو اس میں مسح نہیں، سر کا مسح قرآن میں یار واضح موجود ہے، سر کا مسح، گردن اس میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو حنفی بھی خود کہتے ہیں کہ گردن کا مسح مستحب ہے جی، سنت نہیں کہتے، یہ جو ایسے ایسے کر کے پھیر رہے ہوتے ہیں اور بعد ایسے تک لے دینے، اور یہ جو ایسے تک ہے نا، اس کو فقہ حنفی میں لکھا ہوا بدعت جی، اٹھائیں بار شریعت، گلے کا مسح بدعت ہے، وہ کہتے ہیں گردن کا مسح مستحب ہے۔ تو دیکھیں ایک بدعت بزرگوں نے سٹارٹ کی، اگلی بدعت ایک بابوں نے سٹارٹ کی، اگلی بابیوں نے سٹارٹ کر دی۔ سر کا مسح یار قرآن نہیں پڑھا، پڑھے قرآن میں لکھا ہوا ہے سر کا مسح، بخاری مسلم میں سر کا مسح، اور وہ بخاری میں واضح الفاظ ہیں کہ یوں ہاتھ ایک دفعہ پیچھے لے جاؤ اور پھر یوں لے آؤ۔ وہ جو بعض ایسے کر کے کرتے ہیں وہ بھی مطلب فقہا نے لکھا ہے، ادروائز یہ خالی گیلا کیا ہاتھ یوں کر کے ایسے لے گئے اور ایسے لے گئے، اور یہ سر کا مسح ہے، سر کے بالوں کا مسح نہیں ہے۔ ہاں اب جس کی گنج ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ ایسے مسح کر لے، نہیں، اس نے پوری گنج کے اوپر سے مسح کرنا ہے، یہ سر کا مسح ہے۔ ہاں، اور اگر بخاری مسلم میں پگڑی آپ نے وضو کر کے پہنی ہوئی ہے نا، تو آپ 5 نمازوں تک پگڑی کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں، جرابوں کے اوپر مسح بھی، چمڑے کے موزوں کے اوپر بھی مسح، دونوں کر سکتے ہیں۔ جنگلی خرگوش کے کھانے کے حوالے سے اسلام میں کیا حکم ہے؟ بھئی اسلام میں جنرل حکم ہے یہ، باقی اس کی جو اقسام ہے وہ تو اب آج ہم لوگوں کو کوے کا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک کوا لال بھی ہوتا ہے، اور دسیا جی شاید بھائی کوا لال کیڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کووں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ اور سرکار دو بندیوں سے گزارش ہے جو حلال کویر ہے وہ ہمیں بتائے نا۔ ہاں جی، آپ کے جو تذکرۃ الرشید، نہیں تذکرۃ الرشید تو وہ میاں والا ہے نا، چھوڑ فتاوی رشیدیہ، فتاوی رشیدیہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو یہ عمومی کوا پایا جاتا ہے جسے لوگ کوا کہتے ہیں کالے رنگ کا، اس کو جہاں پہ لوگ حرام سمجھتے ہوں وہاں کھانا ثواب ہے۔ انہوں نے مانو اسی کان کیا ہے، تھوڑا کان چٹا ہے، ان جو بندیاں نکو گے تو بزرگ تے اسی کان کہہ کے گئے نے، تسی آدھو کاواں دی بھی قسماں ہوندیاں نے، تسی وہ کوا دسو تاکہ اسی بریانی تو گفٹ کریے ہو، کیونکہ تھوڑے بزرگوں نے لکھا ہے ثواب ہے کوا بریانی کھانا، تو ثواب کا کام، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس مظلوم کوے کو لوگ حرام سمجھ رہے ہیں، تو مردہ سنت کو آپ زندہ کریں، سنت تو انہی کے نزدیک ہے۔ ابن ماجہ میں واضح حدیث ہے کہ 5 جانور فاسق ہیں، اس میں سانپ بھی شامل ہے، اس میں کوا بھی۔ آگے وہ تابعی پوچھتا ہے اس صحابی سے کہ تو کوا کھایا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا تیرے کو ہوش ہے کہ اللہ کے نبی جس چیز کو فاسق کہہ دیں اس کو کھایا جا سکتا ہے کیا؟ اچھا ایک کام والے کو کہ سب بھی کھایا کرو، کیونکہ ایکو دیسی سارے دا ذکر ہے، اور یہ پورشن بخاری مسلم میں بھی ہے کوے، سانپ اور باقی جانوروں کے بارے میں۔ ہاں اور گل پئی کہاں تو اگے نکل گئی ہے، سپ ویسے میں تمہیں دسنا، وہ کہندے وہ انہاں نے کہنے سپ بھی قسماں دے ہوندے نے، وہ ایک سپل مچھلی بھی ہوندی ہے، بام جنوں مچھلی اسی کہندے ہیں، لیکن وہ مچھلی ہوتی، سانپ نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے بھائی ان لوگوں کو اب کیا، خرگوش یا کوئی اور بھی جانور ہے، خرگوش جو عموماً گھروں میں پایا جاتا ہے یہ حلال ہے، شیعہ کا موقف اس کے بارے میں باطل ہے، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، یہ حلال ہے۔ دوسرا یہ سبزی خور ہے، سبزی خور سارے کے سارے جو بہیمۃ الانعام ہے نا وہ حلال ہے، بہیمۃ الانعام جن کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، مویشی جیسے اونٹ، گائے، بھینس، زرافہ بھی، ہرن بھی، اور گھوڑا بھی حلال ہے، اگرچہ وہ بہیمۃ الانعام میں نہیں آتا، اس کی ارادہ سے حدیث ہے بخاری مسلم میں، لیکن گدھے کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے کہ وہ پہلے حلال تھا پھر حرام کر دیا گیا۔ البتہ جو جنگلی گدھا ہے جیسے یہ زیبرا وغیرہ، اس کے لیے ارادہ سے حدیثیں موجود ہیں، وہ حلال ہے۔ گھریلو گدھا، بخاری مسلم میں گھریلو گدھے کی اقسام ہیں، گھریلو گدھا اور جنگلی گدھا۔ ایک کہاں جڑا نا اقسام ہوں بھی کوے کی، تب بھی آپ نے جس کوے کو حلال کہا ہے نا، وہ انہوں نے کہا کہ جو عمومی کوا پایا جاتا ہے، عمومی کوا ایک ہی ہے، لیکن جہاں کان چٹا ہوئے، جس کا کوا سفید ہو، اس کو آپ کالا کوا کیسے منوا سکتے ہیں؟ یہ تو بخاری مسلم قرآن کو بھی نہیں مانتے میاں، پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اب لوگ کیا آپ سے پوچھیں گے کہ کوا کون سا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟
صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جتنے چرند اور پرند ہیں نا جنگلی، جن کے نوکیلے دانت ہیں اور وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں. اب چرند جو ہیں چرنے والے وہ تو نوکیلے دانتوں والے ہوتے ہیں، آنکھ کی سیدھ میں ایک دانت ہوتا ہے، یہ ہمارے بھی ہیں. یہ جتنوں کے ہیں نا صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ حرام ہے. کتا، ریچھ، شیر، یہ ساروں کے. اور جو جانور پنجوں سے گوشت خور شکار کرتے ہیں، عقاب، چیل، کوا بھی گوشت خور ہے. وہ کہتے ہیں کوے کو اگر کچھ دیر کے لیے باندھ دیا جائے اور صرف دانے پہ رکھا جائے اور مر جائے گا کوا، کچھ دیر کے لیے باندھ دیا کوے کو. اگر کسی شخص کو قطروں کی بیماری ہو تو وہ انڈر ویئر پہن سکتا ہے کپڑا وغیرہ رکھ کر، ایک نماز ادا کر لے. ہاں ٹھیک ہے، ایک نماز تک درست ہے. باقی فجر سے اشراق بھی فجر کے اندر ہی داخل ہے، نفلی نماز ہے. جب تک اگلی فرض نماز نہیں آتی، اگر آپ کے قطرے نکلتے بھی رہیں اور مسلسل آپ کو بیماری ہے، انڈر ویئر کے اندر آپ بجائے کپڑا رکھنے کے نا ٹیشو پیپر رکھ لیں. کپڑا تو پھر بار بار آپ کو دھونا پڑے گا. ٹیشو پیپر بڑے سستے وہ ٹوائلٹ رولز مل جاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار اس کی فکر نہیں پڑی رہے گی. تو اور اس میں بھی اگر زیادہ تردد ہو تو پلاسٹک کا چھوٹا سا بیگ جو فلیکسیبل اچھا پلاسٹک ہے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ وہم ہی نہ ہو کہ اگر ٹیشو پیپر اتنا گیلا ہوا ہے کہ انڈر ویئر کو ٹچ کر گئی ہے اس کا وہ گیلا پن، تو ظاہر ہے پھر وہ انڈر ویئر بھی دھونا پڑے گا. تو وہ آپ رکھ لیں اور علاج بھی کروائیں. اور عموماً یہ مسلسل بیماری والا جو مسئلہ ہے نا، یہ کوئی لاکھوں میں ایک بندے کو ہوتا ہے. عموماً لوگوں کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا، تو وہ کچھ ایک قطرے تو نیچرلی نکلتے ہیں. اس کے لیے میری آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں، قطروں کی بیماری اور استنجے کا طریقہ. یار آپ کے بزرگوں اور علماء نے آپ کو استنجے کا بھی طریقہ نہیں سکھایا. بتائیں اس طریقے سے کسی نے یہ طریقہ بتایا تھا؟ کوئی ویڈیوز میں کوئی یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں؟ باقی ان سے آپ ہر قسم کی ولگر باتیں فضول سن لیں، جو بنیادی چیز تھی وہ نہیں انہوں نے آپ کو. ہاں اب میں وہ جملے میں نہیں بولنا چاہتا اس ویڈیو کے اندر، اس کام کے بھی طریقے یہ لوگ بتاتے ہیں ویڈیوز میں آ کے، اور جو چیز بتانے والی تھی وہ نہیں بتائی. اگر بزرگوں کی کرامات نہیں ہوتی تو جو دربار حضرت سلمان میں تخت بلقیس آیا تھا، اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں. کرامت کو کون نہیں مانتا؟ کرامت کو ہم مانتے ہیں. اس کا تعلق دعا کے ساتھ ہے، کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا. اور یہ تخت بلقیس والی ایک ایکسیپشن ہے. یہ اس زمانے میں ایک وقت میں ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے، فرشتے اور جنات بھی انبیاء کی صحبت میں ہوتے تھے. اور اس کے اینڈ پہ ہے ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام نے. آپ کہتے ہیں نا کہ نبی اسلام کی امت میں یہ چیز جاری ہے، تو دکھائیں نا، کدھر ہیں لوگ؟ لے کے آئے نا. گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کریں نبی اسلام کی شان میں جو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی، کوئی کر کے کچھ بھی نہیں دکھا سکتا. وہ جی حضرت عمر نے خط لکھ دیا تھا دریائے نیل کو، خدا دا نہ جو ہے عقل دے ناخن لوگوں. حضرت عمر کے زمانے میں بخاری میں آتا ہے کہ مدینے میں قید پڑا ہوا ہے، اور وہ نماز استسقاء پڑھ کے کہنے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا. 1010 نمبر حدیث ہے بخاری میں، 1010. اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے تھے دعا کرنے کے لیے. اب ہم تیرے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل کر دے. انس بن مالک کہتے ہیں جب حضرت عباس دعا کرواتے تو بارش ہو جاتی. یار تسی کہندے دریائے نیل نو خط لکھیا چوتھے محلے، اوتھے ہی خط لکھ کے ایک بدلے سٹ دے رہیں گے حضرت عمر. ہائے 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 نا، پرانے فرقے، پرانی کہانیاں، پرانے بزرگ. کیا اولاد ماں باپ کے سال ثواب کے لیے نوافل پڑھ سکتی ہے؟ ماں باپ کے لیے اولاد جو بھی خود بھی عمل کر رہی ہے آٹومیٹکلی ماں باپ کو ثواب پہنچ رہا ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے تحت اللہ سے نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کی فرض نماز کے ثواب بھی جا رہے ہیں. اللہ سے کوئی کام کرنا ہے نا تو صدقہ خیرات کریں، ہاں کسی غریب کے منہ میں جائے. اس سال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ لیں. ہماری معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے؟ جی رائے تو آپ کو بتا دی، یہی ہے کہ صحابی ہیں، صحابیت کی وجہ سے انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے. باقی جو ان کی غلطیاں ہیں، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے. نہ ہم رافضی ہیں کہ انہیں منافق کہیں، اور نہ ہم ناصبی ہیں کہ ان کی ہوئی غلطیاں جو آج تک امت بھگت رہی ہے اس کا جھوٹا دفاع کریں. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم ٹکر نہیں لے سکتے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. جو جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت ہو، اس کے فضائل تو میں نہیں بیان کر سکتا، میں اپنے نبی سے ٹکر نہیں لے سکتا.
مجھے کون سا سعودیہ سے ریال آتے ہیں کہ میں نعرے لگواؤں بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ؟ اور نعرہ لگوانا لگاؤ بے خطا بے گناہ عمار ابن یاسر جنہوں وڈے ہے تسا لوگوں نے۔ سوال یہ ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کی آگ میں ہے، مگر پاکستان میں اکثر جگہوں پر اپنا جائز کام، اس پہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، جائز کام کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں اگر وہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے، جیسے بجلی کا میٹر نہیں لگتا، اس میں صرف لینے والا گناہگار ہوگا۔ آپ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ جو قرآن میں ہے 4 جگہ کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے اضطراری کیفیت، تو پھر آپ مردار، سور کا گوشت، خون اور غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ سورۃ النحل میں آیا کہ کلمات کفر بھی آپ بول سکتے ہیں اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے۔ تو آج کل کی بیسک نیڈز میں بجلی شامل ہے، اس کو آپ نکال نہیں سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلانے گراج تے بجلی کوئی نہیں ہے، سرکار وہ گراواں دا مسئلہ لد ہے، ہماری یہ بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کی ڈسکوریز میں سے نمبر 1 ڈسکوری جس کے بغیر انسان کا آج کی دنیا میں گزارا نہیں ہے وہ بجلی ہے۔ سارا کاروبار اس پہ چل رہا ہے، گھر میں ضرورت ہے ہماری ساری مشینری، یہ بیسک نیڈز، اس میں صرف لینے والا گناہگار ہوگا، دینے والا نہیں ہوگا۔ البتہ آپ نے رشوت کسی ناجائز کام کے لیے دی، کسی کا حق مار کے آپ نے نوکری لینے کی کوشش کی۔ ایک یہ ہے کہ آپ میرٹ پہ آگے، آپ کو نوکری صرف اس لیے نہیں مل رہی کہ آپ رشوت نہیں دے رہے، آپ سے نچلے والے کو وہ رشوت لے کر نوکری دے دیں گے، پھر آپ دے دیں، اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہوگا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ تاریخ مسعودی حصہ سوم میں لکھا ہوا ہے کہ جنگ صفین میں جاتے ہوئے امیر شام نے جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا دی تھی، واللہ عالم۔ یہ تاریخی جو باتیں نا جی، جب تک ان کی اسناد نہ ہو ہم اس طرح ان پہ کامنٹس نہیں کر سکتے۔ میرے والد صاحب پولیس افسر ہیں اور بعض اوقات ملزم کی انویسٹیگیشن کے لیے عدالت یا پھر کسی اور لے جائے گئے، اس میں وہ اپنی ذاتی گاڑی استعمال کرتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی سہولت نہیں ہے، تو اس صورت میں کبھی وہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں تو کسی دوسری پارٹی سے پیسے لے سکتے ہیں؟ کیسے لے سکتے ہیں میرے بھائی، کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اور یہ سارے ایماندار آفیسر یہ کام کر رہے ہیں، جو ایماندار آفیسر ہیں نا پولیس میں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کسی سے رشوت نہیں لیتے، صرف وہ خرچہ لیتے ہیں جو ہمیں اس کیس کی پیروی کے دوران کرنا پڑتا ہے، اور وہ اپنی جگہ بیچارے ٹھیک ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ تو دیتی نہیں ہے۔ تو پھر یہ سارا مقدمہ آپ مدعی کے سامنے رکھیں کہ گورنمنٹ تو نہیں دے گی، آپ اگر چاہتے ہیں اس طریقے سے پیروی ہو تو آپ ہمیں ساتھ لے جائیں۔ جس طرح میرے بھی مقدمات تھے، میں مطلب پولیس والوں کو اپنے ساتھ بھی لے کے گیا ہوں، وہ بیچارہ بس میں لٹک کے جاتا تھا، میں ظاہر افورڈ کر سکتا ہوں تو میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں ہی سفر کرتا ہوں، لیکن اب جولائی اگست میں تو آپ بڑا مشکل ہو جاتا ہے لمبا سفر کرنا، تو میں اس کو اپنے ساتھ پھر اے سی والی گاڑی میں بٹھا لیتا تھا بھائی کرایہ دے کے۔ تو یہ تو ان کو کرنا چاہیے، لیکن یہ آپ چھوڑیں مدعی کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے پچھلے خرچے کیلکولیٹ کر کے اس کو ڈالتے رہیں، اس طرح اوپن لائسنس نہیں ہوگا، اور پوری بات اس کے سامنے رکھیں۔ اور اس سے بڑھ کر پرائم منسٹر صاحب کتنے ہو، کتنے سانو کنٹینر والا عمران خان چاہیے، انی سونے سونے خواب تے کہانیاں، یہ تو ان کو تبدیلی لانی چاہیے تھی نا۔ سنن کبری البیہقی کی جلد 2 میں لکھا ہوا ہے کہ امام کے ساتھ رکوع میں ملنے کا بیان، جن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ رکوع میں ملنے سے حرکت ہو جاتی ہے۔ تو میرا اس میں معاملہ ڈھیلا ہے میرے بھائی، میں نے پہلے بھی بتایا، شروع میں جب میں کہتا تھا نا کہ رکوع میں حرکت نہیں ملتی، اس میں بھی میرا موقف یہی تھا کہ جو لوگ قائل ہیں ہم انہیں غلط نہیں کہتے، امت کی اکثریت رکوع میں حرکت ملنے کی قائل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود قائل ہے، میں نے اس وقت بھی بیان کیا تھا۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص رکوع میں جا کے ملتا ہے تو اس حرکت کو وہ شمار کر سکتا ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو ایک رکعت وہ والی پڑھ لیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ محمد علی مرزا صاحب، دنیا کی امامت کے لیے جد و جہد کب شروع کریں گے؟ سارے اس طرح کی جد و جہد کسی نے کی ہے؟ دکھائیں، ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ آپ لوگوں کو تو لوگ مکہ مدینے کے نام پہ دیوبند اور بریلوی میں پھینکتے رہے، پہلی دفعہ کسی بندے نے آپ کو اس شخص تک پہنچایا جس کی قبر مدینے میں ہے۔ اس سے بڑی جد و جہد ہے؟ اگر اس جد و جہد سے مراد وہ وی لاگز ہیں جو اوریا مقبول جان، ڈاکٹر اسرار صاحب اور وہ لمبے بالوں والے بھائی بیان کر رہے ہیں، تو میرے بھائی وہ خواب ہیں، ان خوابوں میں آپ مزے اڑاتے رہیں۔ پریکٹیکل لائف ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ پریکٹیکل لائف یہ ہے کہ یہ تو قوم نماز بھی نہیں پڑھتی، اس قوم کو توحید کا بھی نہیں پتا، تو جد و جہد حامی تو کر رہے ہیں۔ جب وہ آئے گا ایمبریونک سٹیج کے اوپر، بچے کی یونیورسٹی نہیں ڈیسائیڈ ہو سکتی، ابھی تو جنین کی شکل میں ہے یہ بچہ دعوت کے حوالے سے۔
نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر. نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر. کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر. ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول مسلمان سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ صحابی کو کبھی حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر کو تو نہیں کہا کہ سر تن سے جدا. یہاں پہ ایک مسلمان ہمیں کہتا ہے سر تن سے جدا, اور وہ کہتا ہے میں زیادہ ٹھیکیدار ہوں اسلام کا, جبکہ علی بے نیو سے اسلام کی آتی. صحابہ کے مخالف تو کافر تھے, وہ بڑا آسان معاملہ تھا. یہ زیادہ مشکل دور ہے. اس دور کے اندر آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو میرے بھائی وہ پھر آپ وہ والے وی لاگز آپ دیکھیں, یہ لوگ تو کئی سالوں سے امام مہدی کو بلا رہے ہیں چیخیں مار مار کے. ٹھیک ہے, پرانے بزرگ بھی اے بس مہدی آیا کہ آیا. ڈاکٹر سرار صاحب بھی اپنی وفات تک یہی راگ لاپتے رہے, بس اونے ہویا کہ ہویا. ان پچھلے سے تھوڑا یا کرو یار, انہیں چیزوں بیان کرنا چھاڑ دو یار, جدو آئے گی ویکھی جائے گی. لوگ کہتے ہیں جی وہ دجال کا ذکر, آپ دجال کا ذکر کریں تو آگے ذکر کا بتایا نا کیا کرنا ہے. سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات صحیح مسلم میں آئی ہیں, وہ پڑھنا تم محفوظ ہو جاؤ گے دجال کے فتنے سے. تو وہ یاد کرو نا, یہ تو نہیں کہ جڑا بندہ بھی ہے انہوں دجال بنا دو. وہ تو تھوڑے مولوی منو بھی دجال کہہ رہے ہیں. ہاں الحمدللہ میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا ہے. میں اب آگے کس چیز کا مطالعہ کروں؟ مشکات المصابی, جی میری ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ ہے, مشکات المصابی کا مکمل تعارف. اس کے سٹارٹ میں نے بتایا تھا ہمیں امریکہ سے ایک بھائی کی یا ایک سسٹر کی کال آئی تھی ہماری اکیڈمی میں. وہ پوچھ رہی تھی کہ اب ہمارے بچوں کا انٹریکشن ہوتا ہے کافروں کے ساتھ, وہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے دیں ترجمے کے ساتھ, تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں کہ جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں, عیسائی یہ کہتے ہیں, اور تورات میں یہ لکھا ہوا تھا, تو بتاؤ ہماری تورات میں تو ہمیں نہیں مل رہا, کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں کتنے تھوڑے بزرگان دین, کرو نا خدمت. ایک بندہ ہے جس نے یہ کام کیا, مولانا مودودی, جن کو آپ بڑے بڑے مفسرین سمجھتے ہیں نا, حافظ ابن کثیر یا باقی, ان لوگوں نے اتنی زحمت گوارا نہیں کی ہے کہ قرآن جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تورات یہ کہتی ہے اور انجیل یہ کہتی ہے, عیسائی یہ کہتے ہیں, تو ان آیات کو تلاش کر کے یہاں لکھیں گے. کل کو کوئی عیسائی ہم سے پوچھ لے کہ قرآن تو ہم پہ جھوٹ باندھ رہا ہے, ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے, تو کتوں لبائیں گے؟ تو مولانا مودودی نے یہ کام کیا ہے. جہاں جہاں قرآن اور تورات میں اختلاف آتا ہے نا, حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اختلاف ہے, تو مولانا مودودی نے لاجیکلی ثابت کیا ہے کہ قرآن کیوں ٹھیک ہے اور یہ تورات میں یہ ٹیمپرڈ ہے. ایک ایک بحث کرتے ہیں. اونٹ کے گوشت کے بارے میں ذکر ہے, انہوں نے وہ آیات نکالی. سر کمال تو یہ ہے نا, پھر تو یہ کوئی مولوی تو کام نہیں کر سکتا تھا نا, یہ تو کوئی دنیاوی تعلیم یافتہ بندہ ہی کر سکتا تھا نا. تو ادھر بھی پھر اس میں پھر ریکارڈنگ میں بتایا تھا انٹروڈکشن آف مشکات المصابی, کہ قرآن پڑھنے کے بعد سب سے پہلے مشکات المصابی پڑھیں, اور قرآن بھی پھر آپ تفہیم القرآن بھی ایک دفعہ پڑھیں تفسیر کے ساتھ, ہمارے قرآن لیکچر سنیں. اور مشکات المصابی اہل سنت کی مین سٹریم کے کتابوں کے نوٹس ہیں, بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, اور بھی کتابوں کے, تو یہ آپ پڑھیں. طلب قادری صاحب ایک ویڈیو میں فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وسیلے سے دعا کرتے تھے. یہ جو انہوں نے روایت بیان کی فاطمہ بنت اسد ولی, یہ کمزور روایت ہے المعجم الکبیر کی. مضبوط روایت وہی ہے جو بخاری کے اندر آئی ہے, انا کنا نتوسل الیک بنبینا. بخاری مسلم میں آیا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی, صحابہ نے حضور سے دعا کروائی, اور صحابہ کہتے ہیں کہ دھوپ میں گئے تھے, واپسی میں بارش میں آیا, اور اگلے ہفتے تک بارش ہوتی رہی. اگلی دفعہ پھر وہی شخص کھڑا ہوا, یا رسول اللہ دعا کریں ہمارے زمینوں پہ بارش ہو, گھروں پہ نہ ہو. اور نبی علیہ السلام نے یوں انگلی سے اشارہ کیا, بادل پھٹ گئے. لیکن جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے, حضرت عمر نے کہا انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر لاتے تھے. وسیلے کا مطلب ہے نیک بندے سے دعا کروانا, لیکن آپ تو چونکہ آپ آخرت کی زندگی میں جا چکے ہیں, تو ہم آپ پیالہ لے کے حضور کی قبر انور پہ نہیں جائیں گے وہ دیوبندی مولانا زکریا کاندھلوی کی طرح کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکالیں. شیخ احمد رفاعی والا جو جعلی واقعہ لکھا ہے, اور تقی عثمانی بیان کر رہا ہے, مفتی اعظم پلانٹ دیوبند. یار یہ لوگ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ قرآن کہہ رہے شہید کی زندگی کا شعور نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں 90,000 کے لوگوں کی موجودگی میں بیداری میں حضور نے ہاتھ باہر نکال دیا قبر مبارک سے. حضرت عمر کے لیے تو نہیں نکالا, حضرت عائشہ کے لیے تو نہیں نکالا, سیدہ فاطمہ کے لیے تو نہیں نکالا, مولا علی کے لیے تو نہیں نکالا. تو آڈے بابے شرک پھلاندے رہے انہوں واسطے ہاتھ کڈنے نے, تو گل کرنے لی کرو. تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالے, نہیں, بلکہ کہا کہ اے اللہ پہلے تیرے نبی کو لاتے تھے, اب تیرے نبی کے چچا کو لائے ہیں, وہ چچا دعا کرتے بارش نازل ہو جاتی. وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل
قبر رسول سے متعلق عقیدہ، شفاعت سے متعلق عقیدہ، یہ کئی ایک ویڈیوز ایک ایک ریفرنس کے ساتھ سینکڑوں آیات اور احادیث میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں، میری ویڈیوز ریکارڈڈ آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا عمران خان صاحب کو کوئی مفید مشورہ دیں۔ عمران خان صاحب کو ہم پہلے دن سے ہی مشورہ دے رہے تھے، کاش وہ مشورہ لیتے، اب بات مشورے سے آگے جا چکی ہے جی، اب کیا مشورہ دیں ان کو میں؟ ہاں ایک ہی مشورہ دوں گا کہ جو کچھ آپ کنٹینر پہ کہتے تھے نا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، بس۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی جرم نہیں کہ تم وہ کہو جو خود کرو نا، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کنٹینر پہ کہتے تھے نا کہ جی جب یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ یہ ہوا تو ادھر کے وزیر اعظم نے جو استعفیٰ دے دیا، فلاں جگہ یہ ہوا، وہ جو کہتے تھے نا وہ کریں، بس یہی ہے۔ کیا اپنے آبائی علاقے میں نماز پوری پڑھیں گے؟ جی آبائی علاقہ اگر آپ نے مکمل ہجرت نہیں کیا نا، یعنی وہاں آپ کی زمینیں ہیں، رشتہ دار ہیں، آنا جانا لگا ہوا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن جس طرح انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، وہ مکمل طور پہ ہجرت کر کے آئے، اب جب کبھی وہاں پہ وہ جائیں تو وہاں نماز ان کی قصر ہی ہوگی۔ لیکن ہم لوگ جو اپنے آبائی علاقوں میں جاتے ہیں اپنے ملک کے اندر، تو وہ ہمارے وطن اصلی ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ہمارا آنا جانا وہاں لگا رہتا ہے، بھلے سال کے بعد عید کے موقع پر ہو، لیکن ہم جاتے تو وہیں پہ ہیں نا، تو وہاں پہ پوری نماز پڑھیں گے۔ جہاں پہ بیوی بچے ساتھ ہیں وہاں پہ بھی پوری نماز پڑھیں گے، اور جہاں پہ آپ کے والدین رہتے ہیں یا وہ رہتے تھے اور آپ کی زمینیں ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے مکان ہیں، آپ ان کو ملنے کے لیے ریگولرلی وہاں جاتے ہیں، اپنا رشتہ اس سے توڑا نہیں ہوا۔ جس طرح میرے 2 گھر ہیں، اس اعتبار سے، یعنی گھر سے مراد وہ مولویوں والے نہیں، بیوی میری ایک ہی ہے الحمدللہ، یعنی گھر سے مراد 2 مکان ہیں، اسلام آباد میں بھی اور ادھر بھی، تو میں دونوں جگہ پوری نماز پڑھتا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ ہاں جی علی بھائی، جس علاقے میں رہتا ہوں جنوبی پنجاب سے، اچھا اگلی تو بات سوال لادہ سے ہے۔ پہلا یہ سوال یہ، اس سے مراد ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلّىٰ، یہ بخاری مسلم میں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے، اس میں سے ایک ہے کہ رسول اللہ کو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے۔ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی حکمت یہ تھی کہ اس کو مصلی بنانے سے آپ کا رخ صرف خانہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، بیت المقدس کی طرف نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ شریف یوں ہے، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہے، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ تحویل قبلہ، اور ڈین گبسن نے جو کہا تھا قبلہ تو وہاں تھا جارڈن کے اندر، یہ تو بعد میں شفٹ ہوا، میں ساری کہانی بتائی۔ یہ خانہ کعبہ آپ کو پتا ریکٹینگولر شیپ میں ہے، پاکستان انڈیا کی طرف سے آپ دیکھیں نا تو یہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے، اس کارنر پہ، یہاں اس کونے میں حجر اسود ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ مقام ابراہیم ہے سیدھ میں آگے تھوڑا سا، اور یہاں پہ وہ حتیم ہے، وہ جو چھوٹی سی دیوار ہے وہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ اگر یہ بھی شامل ہو جاتی تو پوری ریکٹینگولر بن جاتی، ابھی بھی ریکٹینگل ہے۔ اور یہاں پہ رکن یمانی ہے حجر اسود کے ساتھ، یہ دوسرے والا کونا، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک اسے کہتے ہیں مستجاب، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، 70 انبیاء کا مصلی ہے، کیونکہ جب آپ یہاں پہ کھڑے ہو نا آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے۔ یہ حتیم کعبہ ہے نا، حتیم کعبہ کی اپوزٹ والی دیوار میں آپ یوں کھڑے ہو نا تو آپ خانہ کعبے کی طرف منہ تو ہوتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا ہے، شام کی طرف۔ تو نبی الاسلام یہاں کھڑے ہو کے انبیاء 70 انبیاء کا مصلی یہاں نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ تحویل قبلہ ہوئی ہے تو صحیح طریقے سے فہم نکلنا چاہیے لوگوں کا، آپ یہاں پہ کھڑے ہو، پھر تو بیت المقدس سامنے نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مشورہ قبول کیا، لیکن سرکار آپ کے بزرگان دین پہ ایسی نحوست پڑی، منوس وہ کہتے ہیں نا ہمارے مصباحی صاحب، 400 سال تک مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کھڑے ہی نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ انہوں نے خانہ کعبے میں 4 مصلے ڈال دیے، حنفی شافعی مالکی حنبلی، اور سارے بونڈے مارتے سن کہ ایسی مقام ابراہیم تے کھلونا ہے کیونکہ قرآن ہی حکم ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جی کسی نوڑی کھلوڑ جائیں گے۔ اچھا پھر انہوں نے کیا کیتا، سنو پھر کیا کیتا انہوں نے جناب کیا کیا، ادھر شافعی مصلی بنا دیا، مقام ابراہیم کو چھوڑ دیا، ادھر حنفی مصلی بنا دیا، ادھر مالکی بنا دیا، ادھر حنبلی بنا دیا۔ وہ تصویر بھی ہم نے لگائی ہوئی ہے، 1925 سعودی حکومت نے آ کے وڈے نے چکے نے مسلے، انہوں نے اجماع کر لیا سی، آج اجماع ٹوٹیا بھی 100 سال ہو گئے نے، 100 سال پہلے انہوں نے اجماع کر لیا تھا۔ 1517 سے 1917 تک 400 سال تک کعبے میں یہ بدعت رہی ہے، 4 مصلے۔ ویسے کہتے ہیں چاروں حق میں ہیں، چاروں حق میں تھے، دوسرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ ایک امام رکھو نا، چلو اس طرح کرو، ایک امام رکھ دو مقام ابراہیم پہ، ایک ہفتے حنفی پڑھا لے، ایک ہفتے شافعی، ایک ہفتے حنبلی۔
سعودی حکومت نے آگے پہلے تو ان کے مسلح فارغ کیے میرے کہنے تھے. اونٹتے ویسے ہی نہیں ڈانے, اون انفی بھی دو نے. اس زمانے میں انفی ابھی دو اس طرح ڈیوائیڈ نہیں ہوئے تھے, ہلکی ہلکی نوک جھونک چل رہی تھی نورا کشتی. ہوں انفی نے دیوبندی اور بریلوی اونٹتے اے انفی بھی دو مسلے پانے پہ جانے میں. تو سعودی حکومت نے وہ اٹھا کے, سعودی حکومت جو امام ہے نا وہ مقام ابراہیم پہ کھڑا کرتی ہے. سنت دوبارہ سے زندہ ہوئی ہے. 400 سال انہوں نے مزار بنا کے بدعت کی, کعبے کی جمعیت کو توڑا. آپ مجھے بتائیں یہاں سے جو غیر مسلم مسلمان ہو کے کعبے میں جا رہے ہیں, ان کا دماغ نہیں خراب ہوگا کہ یار کدے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ اور اس زمانے میں تو اتنی مصیبت تھی, اب نمازیں اکٹھی ہو رہی ہیں نا, ایک امام رکوع سے اٹھ رہے کا سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ رہا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جا رہا ہے, دوسرا رکوع میں جانے والا اللہ اکبر کہہ رہا ہے, پتہ ہی نہیں سی لگتا, ظاہر واضح مکس ہو جاتی تھی. یہ انہوں نے وہاں پہ بزرگان دین کی خدمات ہے. بابیوں تو میں نہیں چھوڑنا, جنہوں نے ہمارے نبی کی امت کی جمعیت کو توڑا. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں بزرگوں کا احترام, اور ان پہ تو صبح شام قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. ہم تو صرف ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. قابل تو یہ ہے کہ مولا علی کی طرح ان پہ ہم قنوت نازلہ پڑھیں. شکر نہ کرتے قنوت نازلہ نہیں پڑھتے نہ تھے. یہ کچھ کر کے گئے. یہ تو یہودی عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا جو انہوں نے کیا ہے. کعبے کو 4 مسلے دے دیے, مزار بنا دیے. جب سعودی حکومت نے گرایا کہتے ہیں مزار شہید ہو گئے. شہید کتوں ہویا؟ شہید تے لال چیز ہوندی ہے جڑا کم ہی آرام ہویا ہوا سی, وہ سٹنا شہید کتوں ہو گیا؟ کتا شہید ہوندا ہے؟ ہاں, مسلم شریف میں حدیث ہے تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ مت عمارتیں بنانا, ان کو پکا مت کرنا. رہ گیا گنبد خضرا کا مسئلہ, وہ الگ سے ایک ویڈیو میری دیکھ لیں, میں نے اس کو ٹیکنیکلی ہینڈل کیا ہے, اس کو ادھر ہی چھوڑتا ہوں. علی بھائی, جس علاقے میں رہتا ہوں جنوبی پنجاب, وہاں کی اکثریت آپ کو برا بھلا کہتی ہے, کئی علماء آپ کو قادیانی کہتے ہیں. کہنے دیں بڑا اچھا ہو رہا ہے. جڑا کہہ رہے لوگ ہیں کہڑا یار قادیانی تکیے تے صحیح, تو انہوں پتہ چلتا ہے کہ اتنے تے چشتی رسول اللہ شریف رسول اللہ بھی نکلا ہے. مامے ہوئے جنہ کہو گے نا منو قادیانی تو اڈا کچھ نہیں تے بچنا. دیکھ لو لائف سٹوریز تے, سارے نو نیگیٹو تعارف ہویا سی میرا کہ جو ایک منڈا آیا قادیانی ہے, اور جدو سنیا تے چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اے ہن اپنے آپ نو بچا رہے ہیں. کہو اور کہو, اچھی گل ہے, کہو تہاڈا لاج ہے. علی بھائی, میرے آپ سے سوال ہے کہ میرے گھر والے سارے شیعہ ہیں, خاص طور پر کہ پورا خاندان. میرے گھر والوں میں سے آپ کا, میں طالب علم ہوں اور آپ کی تعلیمات پر, میری تعلیمات قرآن و سنت پر. میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ تم انجینئر کو سنتے ہو, مجھے بس ایک بات کا جواب دے دو کہ نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو مبالغے کے دوران کہاں تھیں؟ وہ فوت ہو چکی تھی جی, ابا جی کو بتا دیں, تو ہنو کہانی کرائی گئی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی تینوں بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں فوت ہو گئی, اس لیے مبالغے کے وقت صرف سیدہ فاطمہ تھی. کہانی ختم ہو گئی. ہاں جی, رہ گیا یہ بیٹیاں. اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا غالی رافضی یاسر الحبیب ہے, جو امام خمینی کو بھی کافر کہتا ہے, اور اتنا کٹر شیعہ ہے جس خبیث نے وہ سیدہ عائشہ کے بارے میں بکواس کی, عائشہ فی النار, اور اس نے کیک کاٹا اور وہ سارے کام کیے, وہ بھی مانتا ہے کہ حضور کی 4 بیٹی ہے. جی, نہج البلاغہ میں مولا علی نے جو حضرت عثمان کو جب سمجھایا ہے وہ خطبہ موجود ہے. نہج البلاغہ تو شیعہ مانتے ہیں نا جی, انہی کی کتاب ہے. ہم بھی اس کی جو صحیح باتیں ان کو مانتے ہیں, میں نے تو کوٹ کیے. اس میں انہوں نے کہا عثمان پہلے 2 خلفاء جو تھے نا, ان کی غلطیوں کا مسئلہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ تمہارا ہے, کیونکہ تمہیں رسول اللہ کے ساتھ دامادگی کا شرف بھی حاصل ہے. تمہاری ایک نسبت تو رہی ہے نا, اگرچہ اس وقت وہ بیٹیاں دونوں فوت ہو چکی ہوئی تھی, لیکن ایک شرط تو حاصل ہے نا. تو یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا سرکار. تینوں بیٹیوں کو پروٹوکول اس لیے نہیں ملا میرے بھائی کہ ایک تو وہ فوت ہوگی, ان کی اولاد بھی آگے نہیں تھی, تو جب ان کی اولاد آگے نہیں چلی تو وہ ظاہر ہے پھر معاملہ اس طرح نہیں چلا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ کہیں کہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ بھی 11 بھائی تھے, وہ سارے مسلمان ہی تھے نا. حضرت یعقوب کے 12 کے 12 بیٹے مسلمان تھے نا, 12 قبیلے چلے بنی اسرائیل کے, لیکن لیڈرشپ تو ایک کو ملی نا, یوسف کو, اور یوسف بڑا بھی نہیں تھا ان میں, بڑا تو یہودا تھا. تو اللہ نے ایک کے سر کے اوپر ہی تاج رکھا نا. تو اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ کو پروٹوکول ملا, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے نبی کی 4 بیٹیاں؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا, نہج البلاغہ میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اور اس سے بڑھ کر ایران کے شیعہ اور پاکستان کے شیعہ میں 2 بڑے فرق میں آپ کو بتا دوں. ایک تو وہ لوگ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں, دوسرا
وہ سید کا غیر سید سے نکاح جائز سمجھتے ہیں. پاکستان کے شیعہ سید کا غیر سید سے نکاح جائز نہیں سمجھتے. امام خمینی کا جو داماد ہے نا وہ غیر سید ہے. امام خمینی خود سید تھے, انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے. غیر سید بیٹی نہیں لی ہوئی, اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے. پریکٹیکلی انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. ٹھیک ہے اے جی, چونکہ سارے میں نے وہ ختم کر دی پرچیاں, اب یہ بڑا پرچہ. حکم خداوندی کے مطابق درود السلام کا حکم ہے. سلام کی ادائیگی کے لیے تقریباً 14 حدیث ہیں. اس کے علاوہ نماز میں بھی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو منع کیا جاتا ہے. کون منع کرتا ہے؟ ہم تو پڑھتے ہیں. کس نے منع کیا ہے؟ میں نے تو بیان کیا ہے کہ نماز میں موجود ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر مخلوق تک اللہ تعالیٰ سلام پہنچا دے گا. ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ خود سن رہے ہیں, اللہ پہنچا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, اہل حدیث اور دیوبند کا یہ دھوکہ دینا کہ یہ ہم سٹوری کے طور پہ پڑھتے ہیں, یہ شب معراج کی سٹوری ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کسی حدیث کی کتاب میں لکھا ہے شب معراج کی سٹوری ہے. اے بھی تواڈے بزرگان دین نے تو ہم جھوٹ دسیا ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کی طرح ہمیں تشہد سکھایا تھا. یہ شب معراج کی سٹوری نہیں ہے تشہد, لہذا یہ سٹوری ہے ہی نہیں ہے. ہم انشائیہ انٹینشنلی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اسے انشائیہ کہا جاتا ہے. یہ سٹوری کے طور پہ نہیں ہم پڑھ رہے ہوتے, ہم اللہ کے نبی کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول السلام علیک ایھا النبی یا السلام علیک یا رسول اللہ, ایک ہی بات ہے. پھر 4 کتابوں میں ہے, المصنف ابن ابی شیبہ, سنن کبری البیہقی, فضل الصلاۃ علی النبی, اور الموطا امام مالک, کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے, پھر حاضر ہو کر قبر رسول پہ عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ, پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیک یا ابا بکر, السلام علیک یا عمر, یا السلام علیک یا ابتا, اے میرے باپ آپ پہ سلام. تو ہم تو قائل ہیں. کس نے کہا آپ کو ہم قائل نہیں ہیں؟ سرکار وہ وابی نہیں مندے ہونے نا, اسیدے نہ وابی نہ بابی. ویسے بابی بھی مان گئے جے, وابی اہل حدیث کا سب سے بڑا جو پرنٹنگ کا ادارہ دارالسلام ہے, جس کی کتابیں بھی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں عربی کی, بخاری مسلم. ایون سعودیہ میں بھی یہ چل رہی ہیں, کیونکہ مرکز انہوں نے سعودیہ ریاض میں بنایا ہوا ہے. انہوں نے درود شریف کا ایک کارڈ چھاپا ہے, جس طرح ہم نے اذکار کارڈ چھاپے ہیں نا, انہوں نے بھی صبح شام کے اذکار کارڈ, فرض نماز کے بعد اذکار کارڈ, ایک درود شریف کا کارڈ چھاپا ہے. اس میں انہوں نے درود شریف کے سیغوں میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں قبر رسول پر. یہاں پہ بھی کوئی پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اذان سے ہٹ کے پڑھے, اذان کے بعد پڑھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو سلام پڑھے گا, صلاۃ و سلام پڑھے گا, درود شریف پڑھے گا, اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگو, اذان کا جواب بھی دو, میری شفاعت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. لیکن یہ یاد رکھیے گا, جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سلام کے بغیر درود شریف ناقص ہے, وہ گستاخ رسول ہیں. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ پہ سلام تو سیکھ لیا, ہمیں درود سکھائیں. تو آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود ابراہیمی سکھایا. حضور کو نہیں پتا تھا صلو علیہ وسلموا تسلیما ہے تو میں اس کے ساتھ سلام جوڑ دوں. درود اور سلام انٹرچینجبل ورڈز ہیں. کیوں؟ سنن نسائی میں حدیث ہے, جو ایک دفعہ درود پڑھے اس پہ 10 دفعہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے, جو ایک دفعہ سلام پڑھے اس پہ 10 دفعہ سلام بھیجتا ہے. 90% احادیث صرف درود کے بارے میں, 10% میں سلام ہے. درود اور سلام ایک جیسی چیز ہے. سلامتی کی دعا کرنا, رحمت کی دعا کرنا, یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں خوش و خرم, تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے, یا السلام علیک یا رسول اللہ پڑھے, یا الصلاۃ علی رسول اللہ پڑھے, سب کے سب درست ہے. درود شریف پہ میری ویڈیو ڈیٹیل دیکھ لیں. بروز جمعہ والدین کی قبروں کی زیارت والی مسنون یہ تو ضعیف ہے جی روایت. ویسے ہی جائیں قبروں پہ. نبی علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی قبر پہ گئے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, وہاں پہ روئے, صحابہ بھی روئے, اور کہا کہ میں تمہیں منع کرتا تھا, اب تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. جمعے کے دن کے مسنون اعمال جو ہیں وہ سورۃ الکہف کی تلاوت ہے. المستدرک للحاکم میں ہے کہ اگلے جمعے تک نور ہو جاتا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن مشہود ہے, اس دن مجھ پر درود پڑھو, اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اس دن وہ فوت ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی, یہ باقی دنوں کا سردار ہے, اس دن مجھ پہ درود پڑھو, بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے لیے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے.
تو جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھیں، کم از کم 100 دفعہ تو پڑھیں. یہ والا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ سب سے مختصر درود ابراہیمی کا پہلا حصہ، اور سنن نسائی میں تو ہے ہی اتنا درود. اے زید ابن خارجہ سے ایک زید ابن حارثہ ہے، ایک خارجہ خا، مجھ پہ درود لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو درود شریف یہ پڑھیں جمعے کے دن. اعمال یہ ہیں، اور سب سے ضروری عمل یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھیں اور وہ بھی خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے پہنچیں، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے جب ممبر جو ہے وہ ممبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے، خطیب اپنے ممبر پہ چلا جاتا ہے تو پھر رجسٹر بند ہو جاتے ہیں، پھر عمومی ثواب ملتا ہے. وہ بعض کہتے ہیں عربی والے خطبے سے پہلے پہنچے. سرکار عربی والے کا مسئلہ نہیں ہے، تو جڑا خطیب ہے وہ پہلے ہی ممبر سے چڑھ جاتا ہے. اردو والے خطبے انفیاں تھا جو تو ممبر سے چڑھتا ہے اس تو پہلے پہنچنا ہوئے گا، ادروائز پہ جمعے کا ایکسٹرا آرڈنری ثواب نہیں ملے گا. جمعہ تو ہو جائے گا لیکن آخری درجے. یہ وہ سارے اعمال ہیں جو آپ کریں. ٹھیک ہے، آپ اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتے ہیں جمعے والے دن قبرستان ضرور جائیں، جمعے کے علاوہ بھی جائیں. عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ میں قبرستان جاؤں، تو آپ نے ان کو دعا تعلیم فرمائی. لیکن یہ اہل حدیثوں نے وہاں پہ وابیوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، بقیہ حرکت قبرستان میں عورتوں کو نہیں داخل ہونے دیتے. اور وہاں مسلم کی حدیث میں دعا لکھی ہوئی ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. لیکن اسی مسلم کی وہ 3-4 کٹھی حدیثیں ہیں، ان میں ہی موجود ہے یہ دعا. اما عائشہ کو حضور نے سکھائی تھی کہ جب تو قبرستان جا تو یہ پڑھنا. ہاں، عورتیں کثرت سے قبرستان نہیں جا سکتی کیونکہ وہ رونے پیٹنے والا کام زیادہ کر دیتی ہے. کبھی کبھار میں اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہوں قبرستان. سر قبرستان جائے بغیر کبھی قبلہ درست نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی لیکچر اگر صرف قرآن سننے سے دلوں کا زنگ اتر جاتا نا تو نبی علیہ السلام قبرستان جانے کا حکم نہ دیتے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض اوقات زیادہ مانجنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ اللہ نے مختلف چیزیں رکھی ہیں. کسی کے لیے قرآن اثر کر جائے گا، کوئی مردے کو دفنانے جائے گا، کوئی قبرستان جائے گا، اسے عبرت ہوگی. تو قبرستان جائیں، آخرت کی یاد آتی ہے. تو قرآن حدیث کی روشنی میں اہل سنت جماعت کے مطابق لفظ اللہ الصمد، اللہ تفصیل اللہ مخلوق بے نیاز. دیکھیں صمد عربی میں اس چٹان کو کہتے ہیں جو جنگ کے وقت پیٹھ کے پیچھے لی جاتی تھی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے. جیسے غزوہ احد کے موقع پر احد پہاڑ پیچھے تھا تاکہ دشمن حملہ، اور ایک راستہ تھا، وہ ایک ٹیلا تھا جس پہ وہ 50 تیر انداز تھے. عبداللہ ابن جبیر کو جو نبی علیہ السلام نے رکھا اور 15 صرف رکے رہے، 35 مال غنیمت میں آ گئے اور پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا، حضور کے بھی دانت شہید ہو گئے. صمد اس چٹان کو کہتے ہیں جو پیٹھ کے پیچھے رکھی جائے تاکہ پیچھے سے تو حملہ نہ ہو. تو الصمد اللہ کے لیے، یہ میں لنگوسٹک کی بات کر رہا ہوں. جب اصطلاح آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پشت پناہ ہے، بے نیاز اور کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج. یہ سب کے سب معنی اپنی جگہ بالکل درست ہے. ایک زبان دوسری زبان میں جب ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی اس کے ایکویلنٹ الفاظ اس زبان میں موجود ہوں. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ پنجابی میں جو محاورہ ہے کہ کام تواڈے بابیاں نے پایا ہے، ان اردو ٹرانسلیٹ کرو. آپ کے بابوں نے کام ڈالا ہے، کوئی وزن ہی نہیں. یہ پنجابی میں کام پانا، آپ 100 صفحے بھی اردو کے لکھتے رہنا، اس کی انٹینسٹی ختم نہیں ہوئے گی. بابے تے شاہی کوئی نہیں، اس کی انٹینسٹی کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں. اس طرح عربی تو بہت ورسٹائل زبان ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پڑھنے کوئی نہیں. مولوی تو جو بڑے ایک لفظ دے 10 مطلب ہوتے ہیں. او ماما جڑا مطلب ہے نا وہ تواڈے ابیا نے لکھ دیتا ہے، ہن اگے ٹرو. 10 مطلب ہوتے ہیں. تو احمد بریلوی نے 10 جو جڑا لگدا سی انہوں لا کے نا ترجمہ ساڈی زبان ہی لکھ دیتا ہے. ہن اس تے عمل کر. اگر بریلوی ہے تو دیوبندی ہے تو اشلی تھانوی نے وہ 10 کے 50 چوں مطلب کٹ کے لکھ دیتا. تواڈے مولویاں، آپ کے مولویوں کو زیادہ اردو نہیں آتی ہے اشری تھانوی سے یا احمد بریلوی سے یا جونا گڑھی سے یا سید فرمان علی شاہ سے. سارے فرقوں کے میں نے بابوں کے نام لے دیے. ٹھیک ہو گیا جی. شرک سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ بھی انہوں نے لکھا ہے. شرک سے بچنے کا طریقہ یہی ہے میرے بھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت اللہ کی، عبادت کی ساری شکلیں اللہ کے ساتھ خاص. کون سی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رکوع، نظر، نیاز، دعا. اصل شرک ہو رہا ہے دعا میں. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب بابوں کو پکارتے ہیں نا، مرے ہوئے لوگوں کو یا شہداء کو جو اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں،
کہتے زندہ تے آنے. ہاں جی, تو پھر انہوں نے زنانیاں ویاہ کیوں کر لینی انہوں نے مرنے تو بعد؟ ہاں وہ نہیں, وہ زندگی ہو رہا ہے. تو سرکار وہی ہے, قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. ٹھیک ہے, تو جو سامنے موجود ہے اس سے آپ دعا بھی کروائیں, اس سے آپ ظاہری اسباب میں مدد بھی لیں. باقی جو مر چکا ہے آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے. اس کے اوپر میری ایک ویڈیوز ہے, ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں تک ایک کلپ اپلوڈ ہوگا, پہلے بھی ہوا ہے. توحید سے متعلق 10 دھوکے, لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. 5 قرآن سے یہ دھوکے دیتے ہیں آیات کو ٹویسٹ کر کے, 5 احادیث سے. وہ میں نے 10 کے 10 اس کے شروع میں پیر نصیر الدین صاحب کی میں نے ویڈیو بھی چلائی ہے. ابھی ایک ویڈیو ہم نے پچھلی مجلس میں نے 10-12 منٹ گفتگو کی تھی, بڑی زبردست, اللہ نے اس وقت شرح صدر کیا, وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی کہ مشکل کشا ماننا ہے تو سورج کو مانو. سر اس زمین پہ نہ پہلے نہ بعد میں سورج جتنا بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں نہ کوئی جن ہے, نہ کوئی فرشتہ ہے, نہ کوئی پیغمبر ہے. فرشتوں کے بھی کام بانٹے ہوئے ہیں, لیکن سارے کام کٹھے جس نو ملے نے وہ سورج ہے. جا دنیا میں موسموں کی تبدیلی, ہواؤں کا چلنا, پانی کا ویپوریٹ ہو کے گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہونا, بارشوں کی شکل میں برسنا, زمین میں نباتات کا اگنا اور خوراک تیار کرنا, اور جانوروں کا اس کو کھانا, ہمارا اس سبزے کو کھانا, ان جانوروں کو کھانا, پوری دنیا کی زندگی. یعنی آپ کہہ لیں پلانٹ ارتھ کی زندگی صرف ایک مشکل کشا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, جو ظاہری اسباب میں اللہ نے جسے رکھا ہے, سورج ہے. کسی نے کہا المدد یا سورج, تو سرکار سورج تو اتنے بڑے کام کر رہا ہے, تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں, وہ بوٹیاں پون سکتے ہیں, تو شمس تے میں شمس کہانیاں. اور بوٹی بھی ملتان پونی ہے, سائبیریا نہیں پونی. ہاں وہ ملتان ویسے ہی گرمی ہوندی سرکار, وہ کہتے ہیں نہیں گرمی اس واسطے ہوندی ہے, شاہ شمس تبریز نے اتنے بوٹی پونی سی. وہ بھائی ایکویٹر کے نزدیک جتنے علاقے ہیں وہاں گرمی زیادہ ہی ہوگی, بوٹی سائبیریا نہیں کدے کسی نے پونی, نہیں تو گلیشیئر پگھل جاندے اتنے ہی ڈوب جاندے سارے. سب کہانیاں میرے بھائی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد